إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. حضرت نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام، 5 انبیاء کرام کا یہ تفصیلی تذکرہ فرمانے کے بعد اب گزشتہ واقعات سے ملنے والے کچھ اسباب کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ شروع ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے بیچ میں جو یہ اسباق والی باتیں ہیں، اس کو بڑے غور سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھ لو، ان لوگوں کی تاریخ پر غور کرو. ہر دور کے اندر انبیاء کرام جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو کچھ تنگی اور کچھ خوشحالی، کچھ تکلیفیں، جھٹکے کچھ لگے تاکہ لوگ باز آ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کے در پر جھک جائیں. لیکن لوگوں کا رویہ کیا رہا کہ جب مصیبتیں آئیں اور تھوڑے سے نرم بھی ہوئے، لیکن مصیبتیں جانے کے بعد پھر ان میں بھاری طبقہ وہ تھا جو یوں کہہ کے اس کو ٹال دیتا رہا کہ یہ ایسے حالات تو پہلے بھی آتے رہے، دکھ سکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گردش زمانہ ہے اور یہ حالات ہیں، اس طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہیں. اور میں اور آپ اس پر غور کریں کہ آج بھی ہمارا یہی حال ہے. آتے ہیں حالات، ہم کو جھنجھوڑتے ہیں، جھٹکے دیتے ہیں، سوتوں کو جگاتے ہیں، اٹھو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ہم نہیں متوجہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بیدار فرمائے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے حالات آنے کے بعد جب لوگ نہیں سدھرتے تو پھر اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر ایک دم پکڑ لیا جاتا ہے اور توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے. اور یہ دنیا کی پکڑ ہے، اصل پکڑ آخرت کی ہے. پھر آخرت کی سزا کے لیے انسان پیش کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک رکوع ہوگا جس میں یہ تبصرہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور جو بات اس رکوع میں فرمائی گئی ہے وہاں تفصیل کے ساتھ آئے گی. وہاں فرعونیوں کو تقریباً کوئی 5 قسم نہیں 6 قسم کے جھٹکے لگائے گئے، اور ایک اور بات کو مانیں گے وہاں تو پھر 7 قسم کے جھٹکے لگتے رہے. مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، اور وہ مانتے بھی تھے وقتی طور پر، لیکن پھر وعدے کو توڑتے تھے، پھر نافرمان ہو جاتے تھے، پھر اسی غفلت میں مبتلا ہو جاتے تھے. آخر ان کے اوپر بڑا عذاب آیا اور سب سمندر میں غرق کر دیے گئے. اور غرق ہوتے ہوئے فرعون نے توبہ کرنے کی بھی کوشش کی، ایمان قبول کرنے کے لیے بھی کہا، لیکن وہ وقت وہ تھا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اور آگے اس کے فوراً بعد پھر مدنی 2 صورتیں آ جائیں گی. بظاہر بڑا عجیب لگے گا کہ 2 صورتیں مکی اور اس کے بعد پھر 2 صورتیں مدنی. ان کا جوڑ کیا ہے؟ زبردست جوڑ ہے. ان 2 صورتوں کے اندر ایمان والوں کو تسلی دی گئی کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. اور سورہ اعراف میں بتایا جائے گا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کا انجام بھی دیکھ لو. تو سوال پیدا ہوگا پھر اس امت کے فرعون ابو جہل کا کیا ہوا؟ تو سورہ انفال میں اس کا جواب دیا جائے گا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل بھی اپنے 70 لوگوں کو لے کر کے کس طرح جہنم کی طرف چلا گیا، اس کا منظر بھی دیکھ لو. اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوگا، وہ کیا؟ جس کا جواب سورہ توبہ میں آئے گا کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا فرعون غرق کیا گیا، پانی میں ڈبویا گیا،
اور اس سے پہلے قوم عاد کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر چیخ کا عذاب، قوم عاد پر طوفان کا عذاب، قوم سمود کے اوپر چیخ کا اور زلزلے کا عذاب، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر کئی قسم کے عذاب، چیخ کا بھی، زلزلے کا بھی، اور آسمان سے آگ کے برسنے کا بھی۔ تو پھر اس دور کے نافرمانوں کے اوپر یہ عذاب کیوں نہیں آ رہے ہیں، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے؟ تو سورہ توبہ اس کے فوراً بعد آئے گی، جس میں یہ جواب دیا جائے گا کہ اصل میں عذاب کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اس دور کے فرعونوں کے لیے سزا کا دوسرا طریقہ تجویز ہوا ہے۔ یوں مکی صورتوں کے بیچ میں 2 مدنی صورتیں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر سورہ یونس پھر مکی صورت آ جائے گی، جس میں پھر توحید، پھر آخرت، پھر رسالت، پھر قرآن کی حقانیت کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد سورہ ہود میں دوبارہ ان قصوں کو دہرایا جائے گا، لیکن انداز ایسا ہوگا کہ یہاں بھی ہم نے پڑھے، جب وہاں پڑھیں گے لگے گا ہم نے پہلے پڑھے ہی نہیں ہیں، نئے پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ایک بات سمجھائی جائے گی، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ ہماری مدد آتی ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن اس کا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ایک لمبا آزمائش کا زمانہ گزرتا ہے، یہاں تک کہ حالات سے مایوسی ہونے لگتی ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ تھوڑی سی تلخیص ہو گئی تاکہ سننے والوں کو تشویق بھی ہو جائے اور مضامین آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں آج الحمدللہ 1441 رمضان کی 9 تاریخ ہے، اور الحمدللہ ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے سورہ اعراف کی 94 نمبر آیت سے۔ آج 10 ہے، آج 10 تاریخ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، رمضان تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں، اور جن لوگ یہ گن کر کے دن گزارتے ہیں لاک ڈاؤن کے، ان سے پوچھو کہ ایک ایک دن کتنے سالوں کا گزرتا ہے، اور جب انسان اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جائے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آج 10 تاریخ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ خلاصہ، وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کوئی بھی نبی، الا اخذنا، مگر پکڑا ہم نے، اہلہا، بستی والوں کو، بالباساء، بالباسا، مالی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، والضراء، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، تنگیوں میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ جھکیں۔ اور ہم دیکھ چکے قوم عاد، قوم ثمود اور دوسری قوموں کے ساتھ یہی ہو چکا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ تھوڑے سے جھٹکے لگتے تھے، کچھ پریشانیاں، قحط سالیاں، مصیبتیں آتی تھیں، ثم بدلنا مکان السیئہ، پھر بدلنا، ہم بدل دیتے تھے مکان السیئہ۔ دیکھیے جو اردو کا لفظ مکان ہے نا، عربی میں اس معنی میں نہیں، عربی میں مکان کے معنی جگہ۔ مکان تو ہم سمجھتے ہی ہیں، صرف اردو کا مکان جو ہے گھر کو کہتے ہیں، عربی میں مکان کے معنی جگہ۔ مکان السیئہ، پھر بدل دیتے ہیں ہم سیئات، بری حالت کی جگہ، الحسنۃ، اچھی حالت کو، بری حالت بدلتے ہیں، اس کی جگہ اچھی حالت لے آتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ لوگ ترقی کرتے ہیں۔ عفا یعفو کے معنی بڑھنا، ایک معنی معاف کرنا بھی، ایک معنی بڑھنا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ جاتے ہیں۔ اور بڑھ جانے کا مطلب 2، ایک معنی مالی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں، اور افرادی طور پر بھی خود افراد ہو جاتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، گزری ہوئی مصیبتوں اور پریشانیوں پر یوں تبصرہ کرتے ہیں، قد مس آباءنا، یقیناً پہنچی تھی آباءنا، ہمارے باپ دادا کو بھی، الضراء والسراء، ضراء تکلیفیں، چونکہ یہاں اکیلا ہے، باسا کے بغیر ہے، تو ذرہ کے معنی کریں گے ساری مالی جسمانی سب تکلیفیں، والسراء، اور خوشیاں، آسانیاں، اور اردو محاورے میں اگر اس کا ترجمہ دکھ اور سکھ کریں تو بڑا ہی اچھا ہے، اور کو بھی ہٹا دیں تو بالکل محاورہ۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء،
یقیناً پہنچے تھے ہمارے باپ دادا کو بھی دکھ سکھ، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر جب یوں تبصرے کر کے مست ہو جاتے تھے، فَأَخَذْنَا تو پکڑ لیتے تھے ہم ان کو بغتتاً اچانک ہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھتے بھی نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہاں سے عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس بات کو کھول کر سنایا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ اور اگر ہوتی یہ بات، لو کے معنی اگر، انا کے معنی کہ، اگر ہوتی یہ بات کہ اہل القرى بستیوں والے، آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، کیا ہو جاتا ان کا؟ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا لا ضرور بھی ضرور، فتحنا ہم کھول دیتے، علیہم ان کے سامنے، برکات من السماء برکات برکتیں کھول دیتے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، آسمان سے برکتیں برستی، زمین سے غلے اگتے، ہر طرف سے اللہ کی طرف سے راحتیں آتی، ولیکن کذبوا ہائے ہائے لیکن بستی والوں نے کیا کیا، ولیکن کذبوا لیکن دیکھیے لیکن سے پہلے واو آتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا واو کا معنی اور ہوتا ہے، کبھی قسم ہوتا ہے مگر اس واو کا ترجمہ نہیں ہوتا، کبھی واو کا معنی ہوتا ہے جب کہ، حالانکہ، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھوٹ سمجھا، دین کو مفعول موجود نہیں ہے، کس کو جھوٹا کہا؟ اللہ کے نبیوں کو جھوٹا کہا، دین کو جھوٹا کہا، آخرت کو جھوٹا کہا، اللہ کی کتابوں کو جھوٹا کہا۔ جب مفعول موجود نہ ہو تو پھر عام ہو گیا، فَأَخَذْنَاهُمْ تو پکڑا ہمیں ان کو، بما كانوا يكسبون ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ یہ گزرے ہوئے اسباق ہیں، یہ گزری ہوئی قوموں کی تاریخ ہے جس کو دنیا کے اکثر لوگ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا ہوا، تو اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اوا اور کیا، امینا مطمئن ہو گئے ہیں، اہل القرى بستیوں والے، آج کے لوگ یہ حالات ان کے سامنے ہیں، امینا تو کیا اس کے باوجود یہ مطمئن ہو گئے ہیں، ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس، بأسنا ہماری پکڑ، ضحن چاشت کے وقت میں۔ دیکھیے سورت کا آغاز ہوا تھا، وہاں بھی کہا یہ دعویٰ تھا کہ تم سے پہلے بھی نافرمان تھے، پھر ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، کیسے آیا؟ وہ چھوٹ گئی، ان یاتیہم بأسنا بیاتن وہاں آیا تھا، اس حال میں کہ وہ رات گزار رہے تھے، وہ ہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے تھے، یہ وہاں پہ شروع میں آیا تھا۔ اسی مضمون کی طرف پھر اشارہ کہ دیکھو جو ہم نے بات کی تھی وہ ہوئی اس طرح کہ نہیں ہوئی، کچھ سوئے تھے تو سوتے ہی رہ گئے۔ افامنا تو کیا مطمئن ہو گئے، اہل القرى بستیوں والے، ان یاتیا کہ آ جائے، ہم ان کے پاس، بأسنا ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت میں، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، ابا امینا اور کیا مطمئن ہو گئے، ابا اور کیا، امینا مطمئن ہو گئے، اہل القرى بستیوں والے، ان یاتیا کہ آ جائے، ہم ان کے پاس، باسونا ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، ضحن چاشت کے وقت میں، دن چڑھتے ہوئے عذاب آئے، اور وہاں تھا وہم قائلون اس حال میں کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوں، یہاں فرمایا نہیں قیلولہ تو دوپہر میں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ضحن چاشت کے وقت میں عذاب آئے، اور یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ہائے ہائے، افامنوا مکر اللہ، افا تو کیا، امینو وہ مطمئن ہو گئے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کہ قوموں کو لمبے عرصے تک ڈھیل دیتا ہے، تو لوگ سمجھے کہ شاید ہمیں کوئی پکڑنے والا ہی نہیں، اس لیے یوں بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، افامنوا تو کیا وہ مطمئن ہو گئے، مکر اللہ اللہ کی ڈھیل سے، فلا یامن تو نہیں مطمئن ہوتا ہے کوئی، مکر اللہ اللہ کی ڈھیل سے، الا القوم الخاسرون الا مگر کون لوگ مطمئن ہوتے ہیں، القوم الخاسرون نقصان اٹھانے والے لوگ۔ اللہ اکبر، پھر دوبارہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها، ایک طبقہ ہلاک ہوا، دوسرا اس کی جگہ زمین کا وارث بنا۔ ہم اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھیں کس طرح اتھل پتھل رہی یہاں پر، کورو گئے، پانڈو آئے، پھر وہ گئے، پھر دراوڑ آئے، وہ گئے تو پھر کون آئے، آرین آئے، اس کے بعد پھر دوسرے کیسے آتے رہے، جاتے رہے، تو ان جانے والوں کو دیکھ کر سبق نہیں حاصل کیا، ابا اور کیا، لم یہدی نہیں ہدایت دی،
نہیں سبق دیا، نہیں عبرت کا سامان فراہم کیا للذین ان لوگوں کے لیے یرثون الارض جو زمین کے وارث بنتے ہیں من بعد اہلہا زمین والوں کے بعد، یعنی ایک قوم مری اور دوسری اس کی جگہ زمین کی وارث بنی۔ ملکوں کی تاریخ کو نہ دیکھیے، اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہمارے دادا پردادا مرے، ہم ان کی جگہ وارث بنے، پھر ہم مریں گے اور آگے ہمارے منتظر بیٹھے ہیں وارث بننے کے لیے۔ تو ایک کے مرنے کے بعد جو دوسرے وارث بنے، تو مرنے والوں نے کیا ہدایت نہیں دی زمین کے رہنے والوں کو ان کہ لو نشاء اگر ہم چاہیں اصبناہم بذنوبہم، لفظی معنی اصبنا ہم پہنچے ہم ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جب پچھلے لوگ ہلاک ہو گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو کیا یہ نہیں ہلاک ہو سکتے؟ لیکن آسان ترجمہ کیجئے اصبنا ہم مصیبت میں مبتلا کر دیں ہم ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ہم مہر لگا دیں عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سن ہی نہ سکیں، دل سوچ اور سمجھ سے محروم ہو جائیں، حالانکہ سنتے کان ہیں لیکن اصل مسئلہ دل کا ہے کہ سوچ اور سمجھ ہی ختم ہو جائے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تلک القریٰ وہ بستیاں ہیں، نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ کے سامنے، من انبائها ان کی خبروں میں سے کچھ خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور یقیناً آئے تھے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات صاف صاف نشانیاں لے کر۔ اب بینات صاف نشانیوں سے مراد معجزے بھی لائے تھے اور اللہ کی طرف سے احکام بھی لائے تھے، آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی لائے تھے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ فما کانوا تو نہیں تھے وہ لوگ لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، بالکل تیار ہی نہیں ہو اس کے لیے۔ فما کانوا تو نہیں تھے وہ لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، بما اس چیز پر کذبوا جس کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا تھا، من قبل پہلے، جس کو ایک مرتبہ جھوٹا کہہ چکے بس اس کو پھر مان کر ہی نہیں دیے، کہنے لگے جب نکل گیا زبان سے کہ نہیں مانیں گے، اب سب کچھ سمجھ میں آ گیا مگر کیسے مانیں۔ کذالک یطبع اللہ فرمایا اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے مہر لگا دی تھی دلوں پر۔ کذالک اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح یہ لوگ قوم عاد اور قوم سمود ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور نہیں مانے، اسی طرح یطبع اللہ اللہ مہر لگا دیتا علی قلوب الکافرین انکار کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد اور جو لوگ نہیں مانتے وہ کیسے ہوتے ہیں پھر؟ اخلاق اور کردار سے بھی گر جاتے ہیں۔ وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے لأکثرهم ان میں سے اکثر لوگوں کے لیے من عہد کوئی عہد نہیں پایا، مطلب عہد کی پاسداری نہیں دیکھی ہم نے کہ وعدہ پورا کرنے والے ہوں، وعدہ پورا کرنے والے ہوں، کوئی ایگریمنٹ ہوا اس پر پورے اترنے والے ہوں، ایسے نہیں ہوتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ لیکن قرآن نے اکثر کہا، اگر کوئی اتفاق سے ہو جائے تو اس کا وہ اس کے خلاف نہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا وَإِن اور دیکھیے اب یہاں یہ پھر ان آ گیا ہے، میں ایک ضابطہ بتاتا ہوں ہمارے سننے والے اس کو یاد رکھیں۔ ان عربی میں 3 معنی کے لیے آتا ہے اور تینوں معنی انشاءاللہ جو میں اس کا ایک گوٹا بتا رہا ہوں اگر وہ یاد رکھیں گے تو ہر جگہ آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ ایک ان کے معنی اگر، اکثر اس کا معنی اگر ہوگا، لیکن اگر ان کے بعد کہیں آپ کو لفظ آ رہا ہے کوئی ایسا کہ جس کے اوپر لام زبر لا ہے، ان کے بعد لام زبر لا، اس کو کہتے ہیں لام تاکید، اگر یہ آ رہا ہو تو ان کے معنی بے شک، اب ان کے معنی اگر نہیں ہوگا پھر ان کے معنی کیا ہوگا؟ بے شک۔ کہتے ہیں ان مخفف من المثقلہ، پہچان کیا ہے اس کے بعد لام تاکید آتا ہے۔ تیسری بات ان کے معنی ہوتا ہے نہیں، وہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ان کے بعد الا ہو، اور وہ ان الحکم الا للہ ایسے موقع پر، اور وہ ابھی آیا نہیں، جب آئے گا بتاؤں گا۔ وَإِن وَجَدْنَا یہ پہلے بھی آیا تھا لیکن میں نے سوچا کہیں وہ الا والا آئے گا تو پھر تینوں ضابطے بتا دوں گا، اب یہ 2 تو یاد رکھ لیجئے، ان کے معنی اگر، اور اگر اس کے بعد لام زبر لا ہو، کیسے؟ جیسے یہ دیکھ رہو لفاسقین، لام زبر لا، مگر اسی جملے میں، یہ نہیں کہ آگے 2-4 جملوں کے بعد دیکھیں آپ۔ وَإِن وَجَدْنَا اور ان کے معنی وہ کیجئے اور بے شک، وجدنا پایا ہم نے، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، لفاسقین ضرور بالضرور فرما برداری سے نکلنے والے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ ثم پھر بعثنا
بھیجا ہم نے ان سب من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر۔ ایک طریقہ ہے ترجمہ پڑھنے کا کہ سب گرامر عربی زبان سیکھیں جس طرح کہ ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، پھر ترجمہ پڑھائیں، مگر وہ ایک لمبا عمل ہے۔ اس کے لیے اگر عوام کو پڑھانا ہے تو بس یہ چیزیں یاد کر لیں تو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ اور اس کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف بھی بھیجا۔ تین کا نام تو آگے سورہ مومن میں آ رہا ہے، کس کی طرف؟ اس کے وزیر حامان کی طرف، اور اس کے وزیر خزانہ کہیے قارون کی طرف، اس کے سیٹھ صاحب قارون کی طرف نام لے کر، اور بھی جو اس کے سردار تھے ان کی طرف بھیجا۔ پھر کیا کیا؟ فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے آیتوں کے اوپر ظلم کیا، نشانیاں دے کر بھیجا، ایسے صاف معجزے دیے جن سے یقین ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ فَظَلَمُوا تو ظلم کیا انہوں نے بِهَا ان نشانیوں پر۔ فَانظُرْ اے قرآن پڑھنے والے دیکھ لے کیفا کیسے کانت تھا عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام، کیا نتیجہ نکلا۔ وقال موسیٰ اور یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا یا فرعون او فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون او فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا، اس نے مجھے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کہیں اشارے سے اور کہیں تفصیل اور کہیں اجمال سے کوئی 34 صورتوں میں آیا ہے۔ بہت ہی بار بار جو تذکرہ ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کا، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے مسلمانوں کے حالات اور بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات بہت ملتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن لوگوں سے مقابلہ تھا ان کے حالات بھی اور مکہ والوں کے حالات بہت ملتے جلتے تھے، اور ظلم اور ستم کے طریقے بھی کافی ملتے تھے، اور جو آگے نتیجہ نکلنے والا تھا وہ بھی دونوں کا بالکل قریب قریب تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے۔ مقصد وہی، مکہ والوں کو، عرب کے مشرکوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اس وقت کے فرعونوں کا کیا ہوا تھا تم بھی دیکھ لو اپنے انجام کو، اور ایمان والوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ دیکھیے اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے، جس طرح ان کو اللہ کی مدد پہنچی تھی تم کو بھی پہنچے گی۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں، لیکن انداز قرآن پاک کا یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ واقعہ اس طرح بیان کرتا ہے جیسے لگتا ہے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اور کبھی کہیں سے شروع کر لیتا ہے اور کبھی کہیں سے شروع کر لیتا ہے۔ یہاں اس صورت میں کہاں سے شروع کیا گیا قصے کو؟ اس صورت میں قصہ شروع کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آتے ہیں اور فرعون کے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ لفظ ترجمے کے اعتبار سے یہ آیت مشکل ہے، ذرا اس کا ترجمہ کرتے ہیں گرامر کے اعتبار سے لی حقیق یا حقیق علیہ، لیکن زیادہ آسان میرے نزدیک ترجمہ ہے حقیق، اس سے پہلے لفظ انا چھپا ہوا ہے۔ انا حقیق میں اس بات پر قائم ہوں، پکا ہوں، علی اس بات پر، ان کہ اللہ اقول کہ میں نہ کہوں علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق بات کے۔ یہ بہت آسان ترجمہ، میں اس بات پر قائم ہوں، حقیقن کے معنی ثابت ہوں، قائم ہوں، کھڑا ہوں اس بات کے اوپر، علی اس بات پر، اللہ اقول کہ میں نہ کہوں علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق کے۔ قد جئتکم یقیناً میں آیا ہوں کم تمہارے پاس ببینۃ ایک نشانی لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل تو بھیج دے تم معی میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو، ہمارے خاندان کو بھیج دے۔ بنی اسرائیل آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کو انہوں نے الگ ایک بڑا سرسبز و شاداب علاقہ دے کر الگ علاقے میں بسایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک زمانے تک بڑی عزت ان کی رہی جب تک وہ دین کا کام کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دین کا کام چھوڑا تو مقامی لوگ ان کو باہر سے آئے ہوئے اور ان کی دولت پر قبضہ کرنے والا سمجھنے لگے۔ یوں انہوں نے بنی اسرائیل کو آہستہ آہستہ اپنا غلام بنا لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا
ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، لیکن یہ کون سا فرعون تھا؟ الگ الگ فرعونوں کے نام تھے۔ پرانی ہماری تاریخوں میں اس کا نام ولید لکھتے تھے، اور بعض حضرات نے کچھ اور لکھے۔ آج کل زیادہ تر کہتے ہیں کہ من فتح نام کا ان کا جو فرعون تھا وہ اسی کا دور ہے، یہ واللہ عالم۔ اور بعد میں رامسی ثانی وغیرہ اور بہت کچھ لکھے۔ خیر، اس تاریخ سے ہم کو کوئی غرض نہیں، ہمیں تو یہ غرض ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ فرعون ہے جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بعض حضرات کو اس سے دھوکہ لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کو آزادی دلانے آئے تھے، مناسب بات نہیں ہے۔ ہر نبی نے پہلے دین کی دعوت پیش کی، یہ تب کی بات۔ اب قرآن کبھی اجمال کرتا ہے، کبھی تفصیل کرتا ہے، اور آگے بار بار آ رہا ہے کہ پہلے تو فرعون کو دین کی دعوت دی، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو فرمایا پھر کم سے کم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، ہم آزادی کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کریں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، دیکھیے ان کے معنی اگر، ان کنت اگر تو ہے، جئت آیا ہے تو بآیۃ کوئی نشانی لے کر، آسان ترجمہ کیجئے، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے، فاتی بہا تو لا تو بہا اس نشانی کو پیش کر، ان کنت من الصادقین، ان اگر کنت من الصادقین، کنت تو ہے من الصادقین سچوں میں سے، کر پیش کیا نشانی ہے؟ پھنس گیا وہ اپنی بات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ یہ خود موقع دے مجھے تو میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانی پیش کروں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، فَأَلْقَى تو ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصاہو اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا تو اچانک ہی وہ لاٹھی ثعبان مبین ایک اژدہا ہو گئی، ثعبان اژدہا مبین واضح قسم کا، اتنا بڑا سانپ، موٹا اتنا جیسے اژدہا، اور دوسرے مقام پر آ رہا ہے کہ لمبا اس طرح کہ بہت بڑا سانپ مگر پھرتیلا اتنا کہ جیسے نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی تیزی سے چلتا تھا۔ اچانک وہ اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ اور نزع اور کھینچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یدہو اپنے ہاتھ کو، یہاں نہیں ہے کہاں سے کھینچا، پہلے گریبان کے اندر سے ڈال کر بغل کے نیچے رکھتے تھے پھر کھینچ کے باہر نکالتے تھے، تو کھینچا انہوں نے ہاتھ کو، فَإِذَا تو اچانک ہی وہ ہاتھ، بَيْضَاءٌ سفید تھا، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھایا، فرعون کے اوثان خطا ہو گئے، اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لیجئے، ہم آپ کی بات پر غور کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پکڑا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی، تو فرعون بجائے اس پر کہ غور کرتا واپس پلٹا اور مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگ گیا۔ قال الملأ کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے جو اس کے وزیر وغیرہ تھے، انہوں نے کہا ان ھذا لساحر، بے شک یہ جادوگر ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر آ رہا ہے کہ پہلے یہ بات فرعون نے کہی تھی، لیکن چونکہ درباری لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ یس سر بالکل ٹھیک، جو بھی آپ کہیں، تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا کہا تھا فرعون نے؟ یہ پہلے فرعون نے کہا، پھر سرداروں نے کہا ان ھذا بے شک یہ لساحر علیم، ضرور بالضرور ساحر جادوگر ہے، علیم جاننے والا۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ یرید چاہتا ہے ان یخرجا کہ نکالے وہ کم تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ اب یہ فرعون کے سردار کہہ رہے ہیں تم کیا حکم دیتے ہو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرعون یہی بات کہے گا سرداروں کو، اور سردار عام لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو۔ کیا مطلب؟ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہی عوام سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ عوام کہے تو ہم کریں، تاکہ کل اگر کوئی معاملہ الٹا ہو جائے تو ہم کہیں کہ لوگوں آپ ہی نے تو مشورہ دیا تھا ایسا کرنے کے لیے۔ قالو سرداروں نے کہا، ارجی ڈھیل دے دے تو ہی اس کو، یہ اصل میں ارجی ہی ہے لفظ، لیکن روانگی لانے کے لیے ارجی کر دیا، ڈھیل دے دے تو اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، ارسل اور بھیج دے تو، فی المدائن شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والوں کو، ارسل ارجی ڈھیل دے دے تو ہی اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، ارسل اور بھیج دے تو، فی المدائن شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والوں کو۔ وہ کس کو جمع کریں گے؟ وہ جادوگروں کو جمع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو کر رہا ہے تو پھر ہم اور جادوگر لائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ حالانکہ فرعون اس بات کو یقین سے جانتا تھا کہ یہ جادوگری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک مصر میں رہے تو فرعون کے گھر رہے، اس کو معلوم تھا جادوگری انہوں نے نہیں سیکھی،
اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے، اس کو معلوم تھا مدین میں جادوگری کا یہ کام ہی نہیں ہے، جادوگری کا فن تو صرف مصر کے اندر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ویسا دیا تھا، یاتوک بکل ساحر علیم، لائیں گے وہ کا تیرے پاس بکل ساحر، ہر ایک جادوگر کو، علیم جاننے والے کو، ماہر کو۔ وجاء السحرۃ، وجاء آگے السحرۃ جادوگر فرعون کے پاس، قالوا انہوں نے کہا ان لنا، ان بے شک لنا ہمارے لیے ہے لاجرا مزدوری، بھائی کچھ مزدوری وغیرہ کچھ ملے گی کہ اس طرح فری میں مقابلہ، ان کننا نحن الغالبین، اگر کننا ہم ہوئے نحن الغالبین ہم ہی غالب آنے والے تو کچھ ملے گا، قال نعم، انہوں نے کہا کیسی بیکار بات کی، کمزور بات کی تم نے، کیوں نہیں ملے گا تمہیں، ضرور انعام ملے گا، نعم، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ضرور بضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، مطلب بعض نے کہا کہ تم کو تمغے ملیں گے، خطابات ملیں گے، شیر وطن وغیرہ وغیرہ، کیا کیا خطابات ملیں گے تم کو، سر کے خطابات وغیرہ ملیں گے، بعض نے کہا کہ نہیں تمہیں کو بڑے بڑے عہدے دوں گا، وزیر بناؤں گا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا، اب یہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا، وہاں انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی دین پیش کیا، اور جب ان کے سامنے دین کی بات رکھی تو ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، صفوں میں دراڑیں پڑ گئیں، کہنے لگے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو نبی ہیں، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن پھر بڑے جادوگروں نے چھوٹوں سے کہا کہ نہیں ہمت سے چلو یار، یہ انعام بار بار نہیں ملتا ہے، مقابلہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ، اب یہاں بعد کی بات ہے کہ جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ اما ان تلقیا، اما یا تو یہ بات ہو ان تلقیا کہ ڈالیں آپ، و اما اور یا یہ بات ہو ان نکون ہم ہو جائیں، نحن ہم الملقین ڈالنے والے، کون پہلے پیش کرے گا اپنا فن، قال موسیٰ قال فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے القوا تم ہی ڈالو، کیوں؟ تاکہ تم پہلے اپنا باطل پیش کرو، لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور اس کے بعد میں حق پیش کروں تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے القوا ڈالا، سحروا انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کو، لوگوں کی آنکھوں کو جادو کرنے کا مطلب لوگوں کو دکھائی کچھ اور دے رہا تھا اور حقیقت میں کچھ اور تھا، کیا تھا؟ وہ رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے، آگے آ رہا ہے، تو انہوں نے جب اپنے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو وہ سب کی سب لوگوں کو دکھائی دینے لگی کہ سانپ ہے، حالانکہ حقیقت میں سانپ نہیں تھی۔ جادو کا مطلب یہی نہیں کہ صرف نظر باندھی جاتی ہے، جادو میں بہت کچھ ہوتا ہے، البتہ ایک قسم یہ بھی تھی جس میں صرف نظر باندھی گئی تھی۔ وَاسْتَرْهَبُوا اور انہوں نے دہشت میں مبتلا کر دیا، ہم ان کو لوگوں کو، وجاؤ اور وہ لے کر آئے تھے بسحر عظیم بہت بڑا جادو، وَأَوْحَيْنَا ہم نے پہلے پارے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ جادو کیا ہے، شیاطین کے ذریعے سے مدد مانگی جاتی ہے اور ان کی مدد سے کچھ کرتب دکھائے جاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان القی عصاک کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیے، تفصیل اس کی سورۃ طٰہٰ میں آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنے سانپ دیکھے تو آپ کو بھی تھوڑی تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو معجزہ پہچاننے میں دقت ہو، لوگ کہیں کہ اچھا یہ صرف اتنا ہی کرتب ہے کہ لاٹھی کا سانپ بنایا جاتا ہے، انہوں نے بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب ان القی عصاک کہ آپ ڈال دیں عصا کا اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تو اچانک وہ لاٹھی تلقف نگلنے لگی، ما یافکون ما اس چیز کو جو یافکون وہ گھڑ رہے تھے، تراش رہے تھے، جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، افک یافکو جھوٹی باتیں بنانا، جو جھوٹی باتیں وہ گھڑ رہے تھے اس کو وہ لاٹھی کھانے لگ گئی، نگلنے لگ گئی، گویا حقیقت میں سانپ نہیں تھے، حقیقت میں تو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، تو اس لاٹھی نے ایک ہی سانس لی تو سارے ان کے سانپ اور سپنیاں اس کے پیٹ میں۔ فوقع الحق تو واقع ہو گیا حق، سچ واقع ہو گیا، وہ بطلا اور جھوٹ ہو گیا ما کانوا یعملون جو کچھ کہ وہ کر رہے تھے۔ فغلبوا ہنالک غلبوا ہرا دیے گئے، شکست دے دیے گئے، ہنالک اسی موقع پر، وانقلبوا اور وہ واپس پلٹے صاغرین اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو رہے تھے، والقی السحرہ اللہ اکبر وہ واپس پلٹے یعنی فرعونی ذلیل ہو کر کے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا تاکہ لوگوں کو یہ جتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں،
لیکن لوگوں کے سامنے جب یہ راز اوٹ ہو گیا تو اب تک موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے لوگ جانتے تھے، اب تو پورا ملک جان گیا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جادوگر نہیں ہیں۔ اس موقع پر جادوگروں پر کیا اثر ہوا؟ فن کا آدمی اپنے فن کو جانتا ہے۔ جادوگر چونکہ خود جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ القیا، ان کو ڈال دیا گیا، یعنی ان کے ضمیر نے، ان کی اندر کی آواز نے ان کو اتنا مجبور کیا، گویا وہ سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ وہ القیا، اور ڈال دیے گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین، سجدے کے اندر، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے تھے اور سر سجدے میں رکھا اور اعلان کیا، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، و ہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم بہ، فرعون ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا الٹا ہو گیا، معاملہ سارا چوپٹ ہو گیا۔ تو پہلے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بڑی بیہودہ بات کی، اس نے کہا آمنتم بہ، کیا تم ایمان لے آئے بہ، ان پر، قبل ان آذن لکم، قبل، اس سے پہلے، ان آذن، کہ میں اجازت دیتا، لکم، تم کو، اس سے پہلے تم ایمان لے آئے، حالانکہ تیری اجازت کو کون پوچھتا، لیکن اس نے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اپنے آپ کو سنبھالا کہ اگر تم نے ایمان قبول کرنا بھی تھا تو کم سے کم مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ اب اس کے بعد اور ذرا ہوش سنبھالا تو کہنے لگا لوگوں کو کہ دیکھو بھئی، یہ اصل میں زبردست فراڈ ہے۔ کیا ہوا ہے کہ یہ سب ایک ہی فن کے لوگ ہیں، پہلے ان کا استاذ آیا، پیچھے اس کے شاگرد آگئے، ان کا پہلے سے پلان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم مقابلہ کریں گے، ہم ہاریں گے، یہ جیتیں گے۔ ان ھذا لمکر، بے شک لمکر، ھذا یہ، لمکر، ضرور بضرور ایک تدبیر ہے، ایک چال ہے، ایک سازش ہے، مکرتموہ، جو تدبیر کی ہے تم نے، فی المدینہ، شہر میں، اور پھر لوگوں کو کہا لتخرجوا، تاکہ تم نکالو منہا، اس شہر سے، اہلہا، شہر والوں کو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ لوگوں کو بھڑکائے ان کے خلاف کہ مجھے اپنی کرسی کی کوئی فکر نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جادوگری کے ذریعے سے تم کو اس ملک سے نکالیں گے اور ملک پر قبضہ کریں گے۔ حالانکہ اس کو خود معلوم تھا کہ ان طریقوں سے کبھی کوئی ملک نہیں جیتا جا سکا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں میں سزا دوں گا۔ کیا سزا دے گا؟ لأقطعن، ضرور بضرور میں کاٹوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف جانب سے۔ مخالف جانب سے کیسے؟ دائیں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، یا دائیں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، وغیرہ۔ اور بعض نے یوں بھی ترجمہ کیا، من خلاف، مخالفت کرنے کی وجہ سے تم نے میری مخالفت کی، اب تمہیں یہ سزا دوں گا، لیکن پہلا ترجمہ زیادہ مشہور۔ ثم لأصلبنکم، اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد پھر تم کو سولی دوں گا۔ سولی ایک وہ پھانسی ہوتی ہے، گلے میں پھندا ڈالنا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کی سولی کا مطلب تھا کہ کسی تختے کے ساتھ آدمی کو کھڑا کر کے، اور اس نے آگے آ رہا ہے کھجور کے تنوں کے ساتھ کھڑا کر کے، اس میں انسان کے جسم میں کیلیں ٹھوکتے تھے اور انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ ثم لأصلبن، پھر ضرور میں سولی دوں گا، تم کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ اللہ کی شان جس کو دیتا ہے اس کو چھت پاڑ کے دیتا ہے۔ ابھی وہ جادوگر جو فرعون کی محفل میں پہنچے تھے تو کہہ رہے تھے کچھ مزدوری بھی ملے گی، لیکن اللہ نے ایمان دیا تو ایمان کا کیسا چج بھی دیا ان کو، ایمان کے مرتبہ عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک انا، ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب اگر تو نہیں سولی دے گا، ابھی نہیں مریں گے، آخر پھر بھی تو ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، تو اس کے پاس تو جانا ہی ہے، تو ہم کیا تیری دھمکی کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیں؟ وما تنقم منا، اور تو نہیں بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے، منا، ہم سے، الا، مگر اس بات کا، ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں پر، لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہمارے پاس آئیں، یہ رب کی نشانیاں ہیں، ہمارے پاس پہنچی اور ہم ان کو سمجھ گئے، اور ہم سمجھ گئے کہ یہ پروردگار کی طرف سے ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ جادوگری نہیں ہے۔ ظاہری طور پر دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ کو دکھانا ہی یہی تھا کہ جادوگری الگ چیز ہے، معجزہ الگ ہے۔ جادو انسان کا عمل ہوتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور معجزہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس میں انسان کے کسی عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ ایمان عطا فرمایا تو ایمان
کے برتنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ ابھی دیکھیے کیا کہہ رہے تھے، اب دھمکی بھی دی واپس، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا، بالکل وہی بات جو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا تم سے نہیں گھبراتے، لیکن پھر اللہ سے دعا فرما۔ اسی طرح انہوں نے بھی ان کو کہا ہم تم سے ڈرتے نہیں، لیکن پھر اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈھیل دے تو علینا ہم پر، جھرنے لگا دے تو ہم پر، صبرن صبر کے، گویا صبر ایک دریا ہے، اس میں تو ہم کو نہا دے، اس کے جھرنے ہم پر لگا دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے دھمکی تو اس کو دے دی، لیکن جب یہ ہاتھ پیر کاٹنے لگے اور ہم کمزور پڑ جائیں، وتوفنا اور تو وفات دے ہم کو، مسلمین اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے۔ قرآن پاک نے مضمون بند کر دیا، آخر فرعون نے کیا کیا، ہاتھ پاؤں کاٹے کہ نہیں کاٹے، ان کو سولی پر چڑھایا کہ نہیں چڑھایا، اس پر کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ مفسرین یہاں پریشان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ 70 لوگوں کو صرف سزا دی گئی تھی، اور اس کے بعد فرعون نے سوچا کتنوں کو سزا دوں۔ اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ایمان لا چکے اعلانیہ طور پر، اور بہت سارے فرعون کے خاندان کے لوگ ایمان لا چکے، جادوگر اتنی بڑی تعداد میں ایمان لا چکے۔ اس نے سوچا اگر سب کو قتل کروں گا تو کہیں ملک میں کوئی اور ہنگامہ اور بغاوت نہ کھڑی ہو جائے، تو کچھ لوگوں کو قتل کیا، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کسی کو بھی نہیں قتل کیا، صرف یہ گیدڑ بھبکیاں تھی اس کی۔ اس نے کہا میں ایسے ماروں گا ویسے ماروں گا، اور یہ دھمکی دے کر واپس آیا۔ جب گھر پہنچے یا کچھ عرصے کے بعد تو لوگوں نے فرعون کو اکسانا شروع کیا کہ سر آپ نے دھمکی تو دی، آپ نے کیا کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ تو اور زیادہ ملک کے لیے خطرے کی بات ہو گئی۔ اب تو وہ جماعت بناتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کے ماننے والوں کی، وہ تو کبھی بھی ملک میں بغاوت کر سکتے ہیں۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں میں من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ، کیا چھوڑ دیتے ہیں آپ موسیٰ کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا تاکہ وہ فساد مچائیں، فی الارض زمین میں فساد مچائیں، مطلب ملک میں اپنی پارٹی بناتے رہیں، اپنے دین کی دعوت دیتے رہیں، وَيَذَرَكَ اور زیادہ اس کو بھڑکایا، اور چھوڑ دیں کا تجھ کو بھی، وَآلِهَتَكَ اور تیرے خداؤں کو بھی، تجھ کو چھوڑ دیں مطلب تیری حکومت کی کوئی پرواہ نہ کریں، تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں بڑی لمبی بحث ہے۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو پھر تیرے خداؤں سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ فرعون اپنے کو خدا کہتا تھا مگر کچھ خداؤں کی پوجا بھی کرتا تھا، اور جو انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اسی طرح کے تصورات رکھتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس نے کچھ خدا بنا کر لوگوں کو دیے ہوئے تھے پتھر کے کہ ان کی پوجا کرو، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے خدا دیے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اس موقع پر علامہ فخر الدین رازی نے لمبی بحث کی اور فرمایا کہ وہ ڈکٹیٹر تھا، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو خدا ہی کہنے والا تھا۔ قال سنقتل ابناءهم، تو فرعون نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ نہیں چھوڑا کہاں ہے، میں تدبیر کر رہا ہوں ان کے لیے۔ قال سنقتل ابناءهم، اس نے کہا ہم قتل کریں گے ابناءهم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءهم اور زندہ رہنے دیں گے ان کی عورتوں کو۔ اس کا سارا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ہماری زبان کا محاورہ ویسے بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں بڈھی کو رو کھندوڑا بر، جب کہیں نہیں ہوتا تو بڑھیا اٹھ کے اپنے وہ گدڑی کو پٹختی رہتی ہے ادھر سے ادھر۔ اس نے دیکھا اور کہیں تو چلا نہیں کام، تو کہتا ہے بچوں کو قتل کروں گا ان کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تب بھی بچوں کو قتل کرنے کا اس نے آرڈر دیا تھا، اس نے کہا ان کے جوانوں کو بچوں کو قتل کر دیں گے، آگے نسل ہی نہیں چلے گی تو کیا مقابلہ کر سکیں گے یہ۔ قال سنقتل، اس نے کہا ضرور، یہ زمخشری کا ترجمہ، دوسرے کہتے ہیں عن قریب، سین کا ترجمہ، سنقتل ضرور قتل کریں گے ہم، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور زندہ رہنے دیں گے، نساءہم ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ اور بے شک ہم ان کے اوپر قاہرون غلبہ پانے والے ہیں۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا مدد مانگو باللہ اللہ کی، وَاصْبِرُوا اور ڈٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، فرعون قتل کرے گا، یہ دھمکیاں اس کی ایسی۔ ان الارض، فرعون زمین کسی فرعون کے باپ کی نہیں، ان الارض بے شک زمین للہ اللہ کے لیے، یورثھا من یشاء وہ وارث بناتا ہے زمین کو، من یشاء جس کو چاہتا ہے،
من عبادی اپنے بندوں میں سے، تو اشارہ کیا ہے؟ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی کہ فرعون کیا کر رہا ہے، تم اس کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ زمین تم کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وہی معنی العاقبۃ المحمودہ، اچھا انجام پرہیزگاروں کے خاتے میں حق میں نکلنے ہی والا ہے، اس لیے تم تو پرہیزگار بننے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے کہا انہوں نے کہ انہوں نے جو ایمان لا چکے تھے، اوذینا تکلیف دی گئی ہم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، من قبل ان تاتینا، من قبل اس سے پہلے، ان کے تاتینا آپ ہمارے پاس آتے، یعنی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد کہ آپ تشریف لے آئے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی، اب آپ کے آنے کے بعد بھی، اب بھی پریشانیاں آئیں، آپ مدین چلے گئے پھر بھی ہم پر مصیبتیں، آپ واپس آئے پھر مصیبتیں۔ قال عسى ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گھبراؤ مت، عسى قریب ہے یہ بات، ربکم تمہارا رب، ان یہلک ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلف اور جانشین بنا دے، تم کو فی الارض زمین میں، یعنی ان سب کو ہلاک کر کے ان کی جگہ زمین کا وارث تم کو بنائے، تمہیں بسا دے، فینظر، لیکن جب تم بسو گے تو مقصد کیا ہوگا اللہ کا، دیکھے گا اللہ تعالیٰ، کیف تعملون کیسے تم کام کرتے ہو، مطلب زمین سے ایک کو ہٹا کر دوسرے ظالم کو نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ دوسرے کو اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے۔ تم تو اس کی مشق کرو کہ جب تم کو ملے گئی یہ حکومت تو تم کیا رویہ اختیار کرو گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مصر میں ایک لمبے زمانے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے، اور وہ جو اس مضمون کے شروع میں فرمایا تھا کہ ہر دور کے فرعونوں کو اور ہر دور کے ظالموں کو ہم جھٹکے دیتے رہتے ہیں تاکہ باز آ جائیں، اب ان جھٹکوں کا تذکرہ، وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور یقیناً اخذنا ہم نے لیا، پکڑا ہم نے، آل فرعون کی آل کو، آل سے مراد صرف اس کی اولاد نہیں، فرعون کو بھی، اس کی حکومت کو بھی، اس کے سرداروں کو بھی، فرعونیوں کو، آسان ترجمہ، بالسنین پکڑا ہم نے ان کو قحط سالیوں میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پکڑا ہم نے ان کو پھلوں کی کمی میں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی بات ہے، قحط سالیاں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھلوں کی کمی، یعنی قحط پڑنے کا مطلب ہی پھلوں کی کمی۔ دوسروں نے کہا نہیں، بالسنین کئی سال گزرے کہ بارش بند ہو گئی، اور جب بارش بند ہو گئی تو یہ ایک سزا دوسری سزا اسی کے نتیجے میں نکلی، نقص من الثمرات پھلوں کی کمی۔ تو اس طرح یہ دو باتیں ہو گئیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر ان کا حال کیا تھا، فَإِذَا جَاءَتْ تو جب آتی تھی ہم ان کے پاس، الحسنۃ اچھی حالت، الحسنہ ایک صفت ہے اچھی، تو اس سے پہلے الحالۃ الحسنہ، ان کے پاس اچھی حالت آتی تھی، خوشگوار ماحول ہوتا تھا، قالوا لنا ہذہ، قالوا وہ کہتے تھے، لنا ہمارے لیے ہے، ہذہ یہ، مطلب ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم کو یہ سرسبز و شادابی اور مالداری اور یہی چیزیں ملنی چاہیے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی تھی ہم ان کو، سیئات کوئی بری حالت، اصابہ یصیب مصیبت میں مبتلا کرنا بھی اور پہنچنا بھی، اگر پہنچتی تھی ان کو سیئات کوئی بری حالت تو کیا کرتے تھے، یطیروا بموسیٰ تو نحوست سمجھتے تھے، بموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ومن معہ اور ان لوگوں کی، من جو معہ ان کے ساتھ تھے، مطلب کہتے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرعون کہتا تھا کہ میں تو خدا ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ منحوس لوگ آ گئے ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلیں پیدا ہو گئیں، قحط سالیاں آ گئیں اور پھلوں کی کمی ہو گئی، یہ سب ان کی نحوست۔ الا سنو، انما طائرهم بے شک ان کی نحوست عند اللہ اللہ کے پاس ہے، مطلب نحوست کسی کو نہیں پہنچتی، جب انسان برے عمل کرتا ہے اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہوتا ہے، ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون جانتے نہیں، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، اپنے برائیوں کے لیے دوسروں کی نحوست کو ذمہ دار کہتے ہیں۔ وقالوا مہما تاتینا بہ ان کو قحط سالی، کئی سال تک بارش نہیں ہوئی، پھلوں کی کمی آئی، لیکن اس سے وہ گھبرائے نہیں، کہنے لگے اس سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا مہما جب بھی، حرف شرط ہے، تاتی تو آئے گا نا ہمارے پاس بھی ان چیزوں کو لے کر، جب بھی تو آئے گا نا ہمارے پاس بھی اس کے ساتھ، پریشانی کو
من آیتن یعنی کوئی بھی نشانی لے کر آئے گا تو لتسحرنا بہا تاکہ تو جادو کرے بہا اس کے ذریعے سے ہم پر. اب آسان ترجمہ کیے، جب بھی تو اس طرح کی کسی چیز کے ذریعے سے ہم پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا فما نحن تو ہم نہیں ہیں لکا تیری وجہ سے بھی مؤمنین ایمان لانے والے. مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو جادو کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں جادوگری کا تصور بڑا لمبا چوڑا تھا. قحط سالی آئے تو اس کو بھی سمجھتے تھے کہ جادوگروں نے قحط سالی کر دی. پھلوں میں کمی آئے تو کہتے تھے یہ جادوگروں کی وجہ سے ہو گیا، تو کہتے تھے کہ یہ تو نے جادو کیا ہے. لیکن ہم ان جادو سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اچھا نہیں ڈرنے والے، یہ چھوٹی بات تھی. تو کا مطلب جب ان دو چیزوں سے وہ نہیں گھبرائے تو پھر ہم نے ان سے بڑی چیز بھیجی تو پھر ایک دم جھک گئے. فارسلنا تو بھیجا ہم نے علیہم ان پر الطوفان طوفان کو. طوفان کے لفظی معنی عربی میں حد سے بڑھی ہوئی چیز، لیکن یہاں طوفان سے کیا مراد ہے؟ سمجھیے کہ 90% کہتے ہیں کہ سیلاب، اور بعض نے کہا آندھی، اور بعض نے کہا موت کی کثرت، اندھا دھند لوگ مرنے لگ گئے، اور بعض نے کہا آندھی آئی، لیکن زیادہ تر نے کہا سیلاب آئے جس سے ان کی کھیت یہیں بہہ گئی. والجراد اور بھیجا ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کو. پہلے تو سیلاب آیا، کھیتیاں بہہ گئیں، بڑی پریشانی. پھر دوبارہ کھیت وغیرہ بنائے، غلے لگے، لیکن جب غلہ آیا تو اس کے اوپر جراد پڑی. جراد کیا ہے؟ ایک زمانے سے نظر نہیں آ رہی ہے جراد. ویسے تاریخی طور پر تو کہا گیا ہے کہ 1925 میں سب سے آخری ان کا غول نظر آیا تھا، اس کے بعد نہیں. لیکن میں نے اپنے کچھ بزرگوں سے سنا تھا کہ ہم نے دیکھا ان کے زمانے میں آیا، واللہ عالم. جراد کیا ہے؟ ایک چڑیا سے چھوٹی، ٹڈے سے بڑی ایک چیز ہے جو اندھا دھند پڑتی تھی کھیتوں پر تو لمحوں میں کھیتوں کو چٹ کر جاتی تھی. اور شریعت میں اس کا کھانا جائز، لیکن حدیث میں ایک بڑی عجیب بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں 3 جانب 2 بندے بھیجے کہ تلاش کرو کہ جراد ہے کہ ختم ہو گئی. تو پھر یمن سے ایک بندہ واپس آیا کچھ جراد کو لے کر کے. ٹڈی کہتے ہیں اردو والے، مگر یہ ٹڈی ناچنے والی نہیں. تو کچھ ٹڈیاں لے کر آئے، وہ جراد لے کر آئے، اس لیے میں کہتا ہوں جراد. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ. لوگوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سب اللہ کی بہت مخلوق ہے، ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے گی، اور سب سے پہلے جو مخلوق ختم ہوگی وہ جراد ختم ہوگی. تو آج تقریباً ختم ہے. والقمل اور اس کے بعد اللہ نے بھیجا قمل کو. اور قمل کے 3 معنی. ایک معنی چچڑی جو جانوروں کو پڑتی ہے، دوسرے معنی جوں جو انسانوں کو پڑتی ہیں، تیسرے معنی گھن جو غلے کو پڑتی ہیں. تو گویا مفسرین کہتے تینوں ہو سکتے ہیں. انسانوں کو جوئیں پڑی، جانوروں کو چچڑیاں پڑی، اور جو کچھ غلہ بچا تھا جراد سے ان کو کمبل کھا گئی. والضفادع اور اس کے بعد پھر مینڈکوں کا عذاب آیا. اتنے مینڈک سوتے ہیں تو بستروں میں مینڈک، پانی پینا چاہتے تو پانی میں مینڈک. اور اس کے بعد والدم اور پھر ہم نے خون کا عذاب ان کو بھیجا. خون کا عذاب کیا تھا؟ اکثر کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ خون ہو جاتی. بنی اسرائیل کے ہاتھ میں پانی رہتا تو پانی، ان کے ہاتھ میں آتا تو خون بن جاتا. آیات مفصلات یہ نشانیاں تھیں، مفصلات جدا جدا نشانیاں بھیجی ہم نے. فاستکبروا تو وہ اکڑ گئے اس کے بعد بھی، لیکن اس کی تفصیل ہے کیسے اکڑے. وکانوا قوما مجرمین اور وہ تھے ہی جرم کرنے والے لوگ. مگر کیسے اکڑے؟ وہ 2 نشانیاں آئی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تیرا جادو ہے، لیکن ان سے تو گھبرا گئے. تو کیا کہا انہوں نے؟ ولما وقع اور جب بھی پڑتی تھی علیہم ان پر الرجز کوئی وبا. رجز کے معنی آسمانی عذاب، کوئی عذاب ان پر آتا تھا، کوئی سزا ان پر گرتی تھی. قالو تو کہتے تھے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ادعو دعا کر تو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، بما اس کے مطابق عہدہ جو وعدہ لے رکھا ہے اللہ نے عندک تیرے پاس. مطلب تیرے پاس اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر یہ لوگ تو ان کے لیے دعائیں کرے گا تو میں ان کو معاف کر دوں گا اور ان سے عذاب کو ہٹا لوں گا. تو وہ وعدہ تیرے سے ہے تو تو دعا کر یہ عذاب ہٹ جائے. کیا اگر عذاب ہٹ گیا؟ لا قسم بخدا ان کشفتا اگر ہٹا دیا تو نے عنا ہم سے الرجز عذاب کو، لنؤمنن ضرور بے ضرور ہم ایمان لے آئیں گے، لکا آپ کے لیے، ولنرسلن اور ضرور بے ضرور ہم بھیج دیں گے، معکا آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو. لیکن فلما کشفنا تو جب ہم ہٹاتے تھے عنہم ان سے الرجز عذاب کو، الی اجل ایک مدت تک ہم بالغوہ
وہ بالغ پہنچنے والے تھے وہ اس مدت تک، اکثر کہتے ہیں مطلب ان کے ہمیشہ کی جو موت آنے والی تھی، چونکہ طے تھا کہ اس موت تک ابھی ان کے دن باقی ہیں، تو ان سے عذاب کو ہٹاتے تھے اس مدت تک ان کو جانے دو، لیکن جب عذاب ہٹتا تھا اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ ینکثون وعدے کو توڑ ڈالتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، نہیں کچھ نہیں مانیں گے۔ فانتقمنا منہم، جب ایک ایک وعدے کو توڑتے رہے، مثلا طوفان آیا، انہوں نے کہا ہم پکی توبہ کریں گے، بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے اور ایمان بھی لائیں گے، تو طوفان کا عذاب ہٹا، پھر وعدہ خلافی کی، پھر جراد کا عذاب آیا، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر عذاب ہٹا، لیکن پھر وعدہ خلافی کی تو پھر قمل کا عذاب آیا، پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی، پھر عذاب ہٹا، پھر ضفادع کا عذاب آیا۔ اس طرح عصائے موسیٰ اور ید موسیٰ دو چیزوں کو لے کر یہ 9 چیزیں بن جاتی ہیں، اور اس میں اگر آپ طوفان کو اور نقص ثمرات کو، پھلوں کی کمی کو ایک مانے، تو پھر سورہ یونس کی ایک اور نشانی ماننی پڑے گی، تمس الاموال، مالوں کو فنا کر دینا، ختم کر دینا۔ تو اگر ان کو 2 مانے تو یہی ہو گئی پوری۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے بدلہ لیا ان سے، پھر آخر میں کیا بدلہ لیا؟ فاغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو، فی الیم، سمندر میں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ابتدا میں تمہید کے طور پر بتایا تھا کہ پہلے جھٹکے لگتے رہے، جب نہیں مانے فاخذناہم بغتہ، پھر ہم نے پکڑا ان کو اچانک، یہ ہوا ان کے اچانک پکڑنے کا طریقہ۔ اغرقنا، تو ہم نے غرق کر دیا ہم ان کو، فی الیم، سمندر میں، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ سمجھا تھا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیتوں سے بے خبر تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَأَوْرَثْنَا، یہ تو غرق ہو گئے، سب کے سب ڈوب گئے، مر گئے، اور وہ اس کی تفصیل آ رہی آگے سورہ طٰہٰ میں، اور اس کے بعد بھی آئے گی انشاءاللہ، وہیں عرض کریں گے وہ کس طرح ان کا بیڑا غرق ہوا اور کس طرح بنی اسرائیل بچے۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، القوم، ان لوگوں کو، کون؟ وہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل، الذین کانوا یستضعفون، جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا، مشارق الارض، زمین کے مشرق میں بھی، و مغاربہا، اور زمین کے مغرب میں بھی، اور زمین سے مراد مصر، جن کو مصر کے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، کونے کونے میں کمزور سمجھا گیا تھا، ہر جگہ بیچاروں کے ساتھ غلاموں کا جیسا سلوک ہوتا تھا، ان کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، مگر کس زمین کا؟ مصر کا نہیں، التی بارکنا فیہا، اس زمین کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ وہ کون سی زمین ہے؟ جب بھی قرآن کہتا ہے برکت والی زمین، اس سے مراد شام کی زمین ہوتی ہے۔ کیوں؟ ظاہری طور پر بھی اچھی زمین ہے، لیکن باطنی طور پر 4000 کے قریب انبیاء کرام یہاں آ چکے، تو جہاں اتنے بزرگ آئے ہوں اس زمین میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور یہ مشارق ارض اور بارکنا فیہا، اس برکت والی زمین کے وارث کب بنے؟ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ فوراً نہیں بن سکتے تھے، فوراً موسیٰ علیہ السلام تو لے کر سیدھے ان کو پہنچے شام کے بارڈر پر، اور ان سے کہا کہ جہاد کرو اور داخل ہو جاؤ، مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو 40 سال تک یہیں چکر کاٹتے رہے۔ 40 سال کے بعد وارث بنے، وہ ان کی کمزوری تھی، ورنہ اللہ نے فرمایا ہم نے تو وعدے پورے کیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تمت، اور پوری ہو گئی، کلمت ربک، تیرے رب کی بات، تیرے رب کی بات کے مطلب تیرے رب کا وعدہ، الحسنى، اچھا وعدہ پورا ہو گیا، جو بھی وعدے کیے تھے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر تیرے رب کے وعدے پورے ہوئے۔ کہا گیا تھا کہ ڈٹے رہو، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بناتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا، یہ دیکھو اللہ نے وارث بنا دیا، مگر کیسے وارث بنے؟ بما صبروا، ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے۔ مکہ میں پسنے والے مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ تم بھی زمین کے وارث بنو گے، بس تھوڑے ڈٹے رہو۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور یہ وارث بنے تو فرعون کا کیا ہوا؟ وَدَمَّرْنَا، اور تہس نہس کر دیا ہم نے، ماں اس چیز کو، کان یصنع، جو کاریگریاں کرتا تھا فرعون، جو اس نے اپنی مالداری کے لیے جو کچھ بھی صنعت کے لیے کیا تھا وہ سب کا سب تہس نہس ہو گیا۔ وَقَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی تہس نہس ہو گیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ چڑھاتے کیا تھے؟ پوری ان کی مالداری کا نقشہ چند لمحوں میں کھینچ دیا گیا۔
یعنی وہ جو کچھ فیکٹریاں لگا رکھی ہوں گی، جو انہوں نے اپنی مالداری کے لیے، ترقی کے لیے جو کچھ کیا تھا، اور جو باغات لگائے تھے اور انگور کے باغوں کو دوسروں کے اوپر چڑھاتے تھے، سب کا سب تہس نہس ہو گیا، کوئی بچا ہی نہیں۔ وہ سورہ لقمان میں آ رہا ہے کہ نہیں، سورہ دخان میں، کم ترکوا من جنات وعیون، کیسے چھوڑے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان میں ان کے لیے کوئی رونے والا، نہ زمین میں۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا، جاوز یجاوز، پار کرا دینا، پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو کس سے پار کر دیا؟ البحر، بحر سے، سمندر سے، بحر کلزم کو پار کر لیا انہوں نے۔ کس طرح پار کیا؟ تھوڑا سا نقشہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوجیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ درخت اس کو دریا کے اوپر لاٹھی ماریے، سمندر پر جیسی لاٹھی ماری، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سورہ شعراء میں 19 پارے میں آ رہا ہے، وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سمندر پھٹا اور بنی اسرائیل پار ہو گئے اور وادی سینا پہنچ گئے، طور سینا کے نیچے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، لیکن سمندر کراس کر کے آئے وہ عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس، یعکفون، جو گھیرا جما کر بیٹھے ہوئے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ، اپنے بتوں پر، لہم، جو ان کے بت تھے، اپنے جو بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے ان پر وہ گھیرا جما کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، قرآن کیا دکھانا چاہتا ہے کہ فرعون کا مقابلہ بھی آسان اور سمندر کی موجوں کا مقابلہ بھی آسان، لیکن اگر دلوں کے اندر شرک کے جراثیم موجود ہیں، ان اندر کے جراثیم کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ یہ زبردست وائرس ہیں، یہ اندر سے حملے کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل اتنا کچھ دیکھ کر آئے اللہ کی قدرت کو، لیکن جب ان لوگوں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل، مقرر کر دے، لنا، ہمارے لیے، الہن، کوئی خدا۔ دیکھیے ان کے کتنے خدا ہیں اور کتنے مزے سے پوجا کر رہے ہیں۔ ہم بے دیکھے خدا کی کب تک عبادت کریں گے؟ کوئی ایسا خدا ہو ہم کو بھی نظر آئے، ہم بھی اس کے سامنے تالیاں پیٹیں، سیٹیاں بجائیں۔ کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے خدا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، حیران ہو گئے۔ قال انکم قوم تجہلون، قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم، بلا شبہ تم، قوم تجہلون، ایسے لوگ ہو جو جہالت پر اتر آئے ہو۔ کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں دکھائیں، اس اللہ کے بجائے تم پتھروں کی پوجا کرنا چاہتے ہو۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، متبر، برباد ہو جانے والا ہے، ما ہم فیہ، وہ سب کچھ جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، نہ یہ رہیں گے نہ ان کے باطل معبود رہیں گے، وباطل، اور جھوٹ ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ قال اغیر اللہ، قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ابغی، میں تلاش کروں، کم، تمہارے لیے، الہن، کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ نعمتیں تم کو اللہ نے دی، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، اور اس نے فضیلت دی، کم، تم کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر، کیا کیا نعمتیں تم کو عطا فرمائیں، اس اللہ کو چھوڑ کر میں پتھروں کو تمہارے لیے منتخب کروں۔ اور یاد کرو، وَإِذْ، اور یاد کرو، أَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تم کو۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی تقریر، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یاد کرو، اذ انجیناکم، جب ہم نے نجات دی، کم، تم کو، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعونیوں سے، یسومون، وہ تکلیف دیتے تھے، کم، تم کو، سوء العذاب، بدترین عذاب کی تکلیف۔ ساما یسومو کے معنی تکلیف دینا، سزا دینا، وہ سزا دیتے تھے تم کو، بدترین عذاب کی سزا۔ کیا سزا تھی؟ یقتلون، وہ قتل کرتے تھے، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ماں کی گود سے چھین کر کے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تاکہ بڑی ہو کر ہماری نوکرانی بنے۔ اور صرف عورتوں کا بے یار و مددگار زندہ رہنا، یہ تو مستقل سزا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بَلَاءٌ، زبردست آزمائش تھی، عظیم، بہت بڑی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ دیکھیے، بلا کا لفظ امتحان کے لیے بھی ہے اور انعام کے لیے بھی ہے، آگے سورہ انفال میں آئے گا، وہاں انعام کے معنی میں ہے۔
تو دونوں معنی ہر جگہ ہو بھی سکتے ہیں۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاغ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، ان مصیبتوں سے تم کو نجات دی۔ تو اگر نجات کی طرف اشارہ کریں تو پھر یہ انعام، اور اگر اس سزا کی طرف اشارہ کریں تو امتحان۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے وادی سینا پہنچ گئے، طور سینا کے نیچے، یعنی طور پہاڑ کے نیچے۔ تو لوگوں نے مطالبہ کیا، ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب ہم ایک آزاد قوم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس اپنا دستور ہوگا اور اپنا ایک قانون ہوگا اور نظام زندگی ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا، تو لائیے کوئی کتاب۔ اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، پروردگار نے فرمایا آپ طور پہاڑ پر آ جائیے۔ وواعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ، 30 راتوں کا، کہ آپ 30 راتوں کے لیے طور پہاڑ پر آ جائیے اور یہاں آ کر رات میں عبادت کیجئے، دن میں روزہ رکھیے، یعنی اعتکاف کیجئے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پورا کیا 10 کے ذریعے سے، 10 میں اور اس میں ملا دیا تو 40 ہو گئیں۔ 10 اور کیوں؟ اتممناہا، پورا کیا ہم نے ان کو، بعشرٍ 10 کے ذریعے سے۔ پہلے 40 کا نہیں فرمایا، پہلے فرمایا 30، اس کے بعد اپنی حکمت کے مطابق فرمایا کہ 10 راتیں اور اعتکاف کرو۔ اکٹھا کیوں نہیں 40 کا فرمایا؟ اس کے بہت حکمتیں ہیں، اس کے راز ہیں، اور بعد میں کیوں اضافہ کیا اس کے راز وہی جانے۔ فتم میقات، لیکن غور کرنے والوں نے بہت حکمتیں بیان کی، اور ایک مشہور حکمت یہ کہ جب 40 دن کے بعد انہوں نے روزہ کھولا اور خوب منہ کو صاف کیا اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے معدے کی، منہ کی نہیں، جو معدے سے جو بو نکلتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، وہ تو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، لہذا اور 10 رات کو روزے رکھو۔ یہ چونکہ ایک روایت میں آ گیا اس لیے زیادہ مضبوط حکمت۔ فتم میقات ربی، تو پوری ہو گئی میقات ربی ہی، ان کے رب کے متعین کی ہوئی وقت کی مدت، 40 لیلہ، میقات کے معنی متعینہ وقت، وقت کی مدت، ان کے رب کا متعین کیا ہوا وقت پورا ہوا 40 لیلہ، 40 رات۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لأخیہ، اپنے بھائی سے 40 راتوں کے بعد نہیں، جب طور پہاڑ پر جانے لگے تو اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا کر گئے، اور جاتے ہوئے ان کو کچھ نصیحتیں فرما کر کے گئے۔ اب ان نصیحتوں کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے کہ کسی کو لے کر کے ساتھ گئے تھے؟ بعض حضرات نے کہا کہ 70 لوگوں کو ساتھ لے کر کے گئے تھے، لیکن مضبوط بات یہی لگتی ہے کہ نہیں، اکیلے ہی گئے تھے۔ اور وہ آگے آ رہا ہے کہ پوچھا گیا سورہ طٰہٰ میں کہ آپ جلدی آگے، قوم کہاں ہے؟ تو کہا وہ میرے نقش قدم پر یہ آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کا معنی وہی عرض کریں گے۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ ہارون علیہ السلام مشہور روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ان سے فرمایا اخلف، آپ جانشین بن جائیے، نی میرے، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہیے، قوم کی درستگی کرتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ، اور پیچھے نہ چلیے، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کے۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں کی منافقت کا ڈر تھا، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دل سے کلمہ ہی نہ پڑھنے والے ہوں، جیسا کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہوں، اس کوئی بعید نہیں ہے۔ مفسدوں کے راستے کے پیچھے نہ چلیے، گویا کچھ لوگ تھے جن سے خطرہ تھا وہ فساد کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، اور جب تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام لِمِیقَاتِنَا، ہمارے متعین کیے ہوئے وقت پر، وَكَلَّمَهُ، اور کلام کیا ہو ان سے، رَبُّهُ، ان کے رب نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بات کی، رب نے ان سے بات کی۔ لوگ اس کو بعض دفعہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ روزانہ ایسا ہوتا رہتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ اسی موقع کے لیے بیان کر رہا ہے کہ رب نے ان سے براہ راست بات کلام فرمایا۔ قال رب اری، آئے ہائے، رب سے کلام کر کے شوق پیدا ہوا کہ رب کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ قال، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اری، دکھا دے تو نی مجھ کو، اپنا آپ، انظر الیکا، ایک نگاہ ڈال سکوں، الیکا، آپ کی جانب، ایک زیارت کر سکوں آپ کی، آپ مجھے دیدار کرا دیجئے۔
قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا ہے نہیں مجھ کو، اس دنیا میں کوئی ان آنکھوں سے مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، ولیکن لیکن انظر دیکھ تو الی الجبل پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ فإن استقر پس اگر ٹھہرا رہا وہ پہاڑ مکانہ اپنی جگہ، فسوف ترانی تو ان قریب تو مجھے دیکھ سکے گا۔ یعنی ایک جھلک دکھا دی کہ دیکھیے پہاڑ پر ایک ہلکی سی تجلی پڑتی ہے، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر سکا اور میری تجلی برداشت کر سکا تو اس کا مطلب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں برداشت کر سکے گا تو آپ کیسے دیکھ پائیں گے؟ فلما تجلی تو جب تجلی فرمائی، لفظی معنی روشنی ڈالی، ربہ ان کے رب نے، للجبل پہاڑ کے لیے، اور ایک روایت کے مطابق چھوٹی انگلی کے بھی آدھے حصے کے برابر اس پر ایک روشنی پڑی، جعلہ کر دیا ہو اس پہاڑ کو دکن ریزہ ریزہ، وہ خرہ اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صعقاً بے ہوش ہو کر کے۔ اللہ اکبر! اس تجلی کو جو دیکھا موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ فلما افاقا تو جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، ٹھیک ہوئی طبیعت، قال سبحانکا فرمایا تیری ذات پاک ہے، تبت الیکا میں نے توبہ کر لی، الیکا آپ کی جانب میں رجوع کرتا ہوں، اور میں سمجھ گیا کہ تجھے نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی اس دنیا میں، تو میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اس بات سے کہ آئندہ کوئی ایسا مطالبہ کروں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ ایک بات یاد آ گئی، بعض لوگوں نے ایک حکمت بیان کی اور دل میں اترنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کس طرح پڑھے گی، آپ واپس جائیے اور کمی کی گزارش کیجئے۔ پھر کمی کی گزارش کی گئی تو 5 کم ہوئیں، 45 رہیں، فرمایا پھر واپس جائیے، پھر واپس جائیے، پھر واپس جائیے۔ جمہور کے مسلک کے مطابق پروردگار کی زیارت حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، تو ایک حکمت بیان کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام واپس بار بار کیوں بھیج رہے تھے؟ فرمایا نمازوں کی کمی اپنی جگہ کی بات تھی، لیکن چونکہ ارمان نہیں نکلا تھا، دیکھ نہیں پائے تھے، تو چاہتے تھے کہ اس کو دیکھ لوں جو اس کو دیکھ کر آ رہا ہے۔ قال یا موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام انی اصطفیتک علی الناس، موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہ ہونے کا ایک ملال دل کے اندر تو تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر مرہم لگا رہے ہیں، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی بے شک میں نے اصطفیت چن لیا ہے کا تجھ کو علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے لیے آپ چنیدہ ہیں، آپ غم نہ کریں، وبکلامی اور میں نے تجھ کو منتخب کیا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے، کائنات میں اس طرح کوئی بات نہیں کر سکا مجھ سے جس طرح تو بات کر رہا ہے۔ ہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ آپ کی شان ہی بلند ہے۔ فخذ ما آتیتک فخذ تو آپ لیجئے ما وہ چیز آتیتو جو میں دوں کا آپ کو، وکم من الشاکرین اور آپ ہو جائیے شکر گزار لوگوں میں سے، میں جو آپ کو تورات دوں گا، جو احکام دوں گا ان پر پورا عمل کیجئے۔ شکر گزاری کا مطلب یہی کہ اس کا حق ادا کیجئے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ تو ان کو تورات کی تختیاں ملی، تو تورات میں کیا تھا؟ وَكَتَبْنَا اور لکھا تھا ہم نے لہو ان کے لیے فی الالواح تختیوں میں، لوح کی جمع الواح، من کل شیء ہر ایک چیز لکھ ڈالی تھی، موعظۃً نصیحت دینے کے لیے، وتفصیلاً اور کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے، لکل شیء ہر چیز کو، میں پیچھے بتا چکا ہر چیز سے مراد یحتاج الیہ فی الدین، وہ تمام باتیں کھول کھول کر بیان کر دی جن کی دین میں ضرورت تھی، لیکن حل کیسے چلانی ہے اور پودے کیسے لگانے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مضمون تورات کا نہیں تھا، دین کی جتنی باتیں تھی وہ بھی کھول کر بیان کی، اور موعظۃً جو دل کو نرم کرنے والی تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں تھی وہ بھی کھول کر بیان کی، یعنی موعظہ جو ہے تقوی پرہیزگاری اور تفصیل احکام۔ فخذھا تو ہم نے حکم دیا پکڑیے، ہاں اس کو لیجئے، بقوت طاقت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ مطلب پورے عزم کے ساتھ کہ اس پر عمل کیا جائے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ وامر اور حکم دیجئے قوم کا اپنی قوم کو، یاخذوا لے وہ بھی احسنھا اس کے اچھے اچھے احکام کو۔ اچھے احکام کا مطلب نہیں کہ خراب خراب رہنے دو، اچھے اچھے لے لو، مطلب یہ ہے کہ جتنے احکام اس میں دیے گئے ہیں وہ سب بہت اچھے احکام ہیں، اپنی قوم کو کہیے کہ وہ اس کے ان بہترین احکام کو لے لے۔ اور یہ معنی بھی کہ ہر حکم میں 2 پہلو ہوتے ہیں، کہ کبھی رخصت ہوتی ہے اور کبھی عزیمت ہوتی ہے، مثلا نفل ہے بھائی،
कारण पढ़ना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं। तो कौम को कहिए कि नहीं, अजीमत को भी लें और हर अच्छे पहलू को लें, ज़्यादा अच्छे तरीके, मसलन नफल खड़े होकर पढ़ें तो ज़्यादा सवाब, तो ज़्यादा सवाब वाला तरीक़ा लें। सौरीकुम, अनकरीब में दिखाऊंगा तुमको दारल फासिकीन, फर्माबरदारी से निकलने वालों का घर, फर्माबरदारी से निकलने वालों का घर तुमको दिखाऊंगा। एक तफसीर ये की गई कि अभी अनकरीब तुमको कौम अमालिका का इलाका दूंगा, लेकिन इसके ऊपर मानना पड़ेगा कि अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद का उनको हुक्म नहीं दिया था। दूसरा तबका कहता है कि ये सब कुछ बाद में हो रहा है। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर पहले तो कौम अमालिका की तरफ ही बढ़े थे। तो फिर दारुल फासिकीन का माना मैं तुम्हें दिखाऊंगा नाफरमानों का घर, मुराद है कि मिस्रियों को मैंने तबाह कर दिया तो उनका घर दिखाऊंगा, मगर पलट कर ये मिस्र में आए नहीं। तो सबसे आसान बात वो है कि तुम ये नेकियां करते रहो, फिर तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारे दुश्मन दुनिया में तो हलाक हो गए, मैं तुम्हें आखिरत में उनका जहन्नम का ठिकाना भी दिखाऊंगा कि वो हो गए जहन्नम में तुम्हारे दुश्मन। सासरिफ अन आयाती, लेकिन आगे का मजमून बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ख़तरनाक भी। क्या? अल्लाह की आयतों पर अमल की तौफीक किसको होती है और कौन उस पर अमल से तौफीक से महरूम हो जाता है। सासरिफु, ज़रूर मैं फेर दूंगा, अन आयाती, अपनी आयतों से, अल्लदीना, उन लोगों को, ये तकब्बरून, जो अकड़ते हैं, फिल अर्ज़, ज़मीन में, बिगैरिल हक़्क़ि, नाहक़, अकड़ने वालों को अल्लाह की आयतों पर अमल की तौफीक नसीब नहीं होती है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। जब इंसान अकड़ने लगता है अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में, तो फिर उसका क्या हाल हो जाता है। वहीं यरो कुल्ला आयतिन, और अगर वो देखेंगे कुल्ला आयतिन, हर निशानी को, एक एक मौजज़ा देखें, अल्लाह का एक एक हुक्म देखें, ला युमिनु बिहा, तो वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे। वहीं यरो सबीला रुश्दी, और ऐसे अकड़ने वाले लोग, वहीं यरो, अगर वो देखें, सबीला रुश्दी, हिदायत के रास्ते को, ला यत्तखिज़ुहु सबीला, नहीं वो बनाएंगे उसको सबीलन, रास्ता, यानी हिदायत के रास्ते को इख्तियार नहीं करते हैं, उस पर नहीं चलते हैं। जब इंसान अकड़ता है तो क्या क्या नुकसान होते हैं। वहीं यरो सबील अलगय्य, और ऐसे लोग अगर देखते हैं सबील अलगय्य, गुमराही का रास्ता, यत्तखिज़ुहु सबीला, तो उसको रास्ता बना लेते हैं। गुमराही के रास्ते पर चलना उनको आसान होता है, नेकी के रास्ते पर चलना मुश्किल होता है। ये हैं तकब्बुर के नुकसानात, और इब्लीस खुद जन्नत से निकला तकब्बुर की वजह से। इसीलिए कहा गया कि तकब्बुर उम्मुल अमराज है, तमाम बीमारियों की जड़ तकब्बुर है। हर बीमारी के पीछे तकब्बुर छुपा हुआ होता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, ये सज़ा ऐसे लोगों को क्यों मिलती है? इसलिए कि जब ये अकड़ते हैं तो मेरी आयतों को झूठा कहते हैं, और जो मेरी आयतों को झूठा कहता है फिर उसको ये सज़ा मिलती है। ज़ालिका, ये कौन? ज़ालिकल अज़ाब, ये सज़ा, बिअन्नहुम, इसलिए कि उन्होंने कज़्ज़बू, झूठ समझा, बिआयातिना, मेरी आयतों को, वकानु अन्हा गाफिलीन, वो उन आयतों से बेखबर थे, बेखबर हो जाते हैं, पता ही नहीं अल्लाह ने क्या क्या हुक्म दिए। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जो झूठ समझते हैं हमारी आयतों को, वलिक़ाइल आखिरती, और आखिरत की मुलाकात को, हबीतत अमालुहुम, बर्बाद हो जाते हैं उनके अमल, सब काम बर्बाद हो जाते हैं। और ये अल्लाह जो बर्बाद कर देता है उनके अमलों को, ये उनके ऊपर कोई जुल्म हुआ नहीं। हल युजज़ौना, नहीं सर, देखिए मैंने कल कहा था हल, उसके बाद इल्ला आए तो हल का माना कीजिए नहीं, वरना हल का माना क्या? हल युजज़ौना, हल नहीं, युजज़ौना, सजा दी जाती है ऐसे लोगों को, इल्ला, मगर, मा कानू यामलून, उन कामों की जो वो किया करते थे। चूँकि उन्होंने तकब्बुर किया, अल्लाह की आयतों को झूठा कहा, आखिरत में अल्लाह से मिलने को झूठ कहा, ऐसे लोग जब मुनकिर हुए तो जो वो छोटे मोटे काम करते रहते वो भी सब बर्बाद हो गए, उस पर भी कोई सवाब नहीं मिलेगा। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजला, मूसा अलैहिस्सलाम उधर से तौरात लेकर आ रहे हैं, इधर पीछे क्या हो गया सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम अभी तूर पर ही हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि वहीं उनको वही के ज़रिए से बताया गया कि आपकी कौम तो पीछे बछड़े की पूजा में मुब्तला हो गई है। यहाँ आगे की बात बयान की जा रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए और कौम बछड़े की पूजा में मुब्तला है, और वही मालूम हो चुका था तूर पर कि कौम ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत बनी। वत्तखज़ा,
اور بنایا قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ، ان کے بعد سے مطلب بعد ذہابہ الی الطور، ان کے طور پر جانے کے بعد بنایا تھا من حلیہم، اپنے زیور میں سے عجلاً، ایک بچڑا بنایا تھا۔ یہ ان کا زیور کون سا تھا؟ سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ زیور ان کا نہیں تھا بلکہ یہ لے کر آئے تھے فرعونی لوگوں کا زیور۔ اور یہاں سامری ان کا ایک بڑا سنار تھا، لیکن زبردست قسم کا منافق، زبردست باتونی۔ اس نے تقریر کی لوگوں کے بیچ میں کہ جب تک یہ پرایا مال تمہارے پاس ہے تب تک خدا کی مدد کیسے آئے گی، تم خدا کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو سب لوگوں کو کہا کہ اس سارے زیور کو ایک کھڈے میں ڈالو، اور اس نے بھی ڈالا، تو اسی زیور سے پھر اس نے بچڑا بنا لیا۔ اور جب اس بچڑے نے بیں بیں کرنا شروع کیا تو سورہ طٰہٰ میں آ رہا، اس نے کہا ذا الہکم، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام طور پر کس خدا سے ملنے کے لیے گئے۔ من حلیہم، ان کے زیور سے بنایا عجلاً، ایک بچڑا، لیکن کہا قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامری نے جب بنایا اور قوم کے بھاری تعداد اس پر ٹوٹ پڑی پوجا کے لیے، تو گویا ساری قوم نے بنایا اس قوم نے عجلاً، بچڑے کو۔ کیا بنایا؟ بچڑا کیا تھا؟ بدل آ رہا ہے، جسداً، یعنی بغیر جان کے، بغیر روح کے ایک ڈھانچے کو۔ جسد کے معنی ڈھانچہ، ایک سٹرکچر، وہ پورا بچڑا نہیں تھا۔ لہو خوار، اس کے لیے بیل کی سی آواز تھی، لہو اس کے لیے خوار تھی، خوار کہتے ہیں گائے بیل کی آواز کو، ایسے آواز نکال رہا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ آواز کیوں نکلتی تھی جب وہ جسد تھا خالی؟ بعض نے کہا کہ نہیں، جسد تو تھا لیکن اس کے اندر گوشت پوست بن گیا تھا اور بچڑے کی طرح بول رہا تھا، اور جسد کا لفظ کہہ رہا ہے کہ گوشت پوست نہیں تھا، تو پھر بولتا کیوں تھا؟ تو وہ بھی سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ اس کے اندر سامری نے کچھ ڈالا تھا جس کی وجہ سے اس میں سے صرف آواز نکلتی تھی، اور ایک طبقے نے یہ کہا کہ نہیں، اس میں کچھ سوراخ رکھے تھے کہ ہوا گھستی تھی اور نکلتی تھی تو اس سے آواز آتی تھی۔ لیکن پہلی بات زیادہ مضبوط ہے، چونکہ وہاں سورہ طٰہٰ میں ویسے ہی الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ اسے ماننا پڑتا ہے کہ اس نے کچھ ڈالا جس کی وجہ سے آواز آنے لگی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہ، اس بات کو کہ وہ بچڑا لا یکلم، بات نہیں کرتا تھا، ہم، ان سے۔ اگر خدا بنائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا سنے، خدا سمجھے، ان سے باتیں کرے، وہ ان سے مانگے، وہ ان کو دے، حالانکہ وہ تو ہر بات کے اوپر بیں بیں ایک ہی بات بولتا تھا۔ ولا یہدیہم، اور پروردگار کا سب سے بڑا کام کہ انسانوں کی رہنمائی کرے، وہ بچڑا تو کوئی رہنمائی نہیں کر رہا تھا۔ ولا یہدیہم، اور نہیں وہ دکھاتا تھا، ہم، ان کو، سبیلا، سیدھا راستہ، کوئی راستہ۔ اتخذوہ، انہوں نے بنایا اس بچڑے کو، خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور تھے وہ ظلم کرنے والے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، زبردست تقریر فرمائی، سمجھایا۔ وہ سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے کس طرح سمجھایا، یہاں بھی تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے۔ لیکن جب لوگ سمجھے تو احساس ہوا ہمیں کیا ہو گیا تھا، اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَلَمَّا سُقِطَ، اور جب گرا دیا گیا وہ بچڑا، فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں، یہ عربی کا محاورہ ہے، گرا دیا گیا، یعنی وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا تھا ہمیں، ہم بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے۔ وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھا، أَنَّهُمْ، کہ وہ قَدْ ضَلُّوا، یقیناً بھٹک چکے ہیں۔ اس پر انہوں نے پھر ندامت کے ساتھ اور دل کی ندامت کے ساتھ یہ دعا کی، قالوا، انہوں نے کہا، لا، قسم بخدا، ان لم یرحم، اگر لم یرحم، نہیں رحم فرمائے گا نہ ہم پر، ربنا، ہمارا رب، ویغفر، اور نہیں معاف کرے گا، لنا، ہمارے لیے، ہمیں بخشے گا نہیں، لنکونن من الخاسرین، تو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ یہ انہوں نے احساس کے ساتھ دعا کی، ہائے ہائے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں پڑ گئے تھے۔ ولما رجع موسیٰ، یہ تو بیچ میں بات بتائی قرآن پاک نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے تو کیا ہوا، ولما رجع، اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنے قوم کے پاس، غضبان، اس حال میں کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، اسفاً، اس حال میں کہ وہ بہت زیادہ افسوس اور غم کر رہے تھے۔ قال بئس ما، فرمایا بئس، کتنی بری ہے، ما، وہ چیز، خلفتمونی، جو تم نے میری جانشینی کی، من بعدی، میرے بعد تم اچھے جانشین نکلے اور میرے پیچھے تم نے اچھے کام کیے،
یہ کام کرنے کے لیے تم کو کہہ کر گیا تھا عجلتم امر ربکم، عجلتم کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم اپنے رب کے حکم سے، مطلب میں تمہارے لیے تمہارے رب کا حکم ہی تو لینے گیا تھا، تو کیا تم نے سوچا کہ پتہ نہیں کب آئے گا حکم، اس سے پہلے ہی ہم بچڑے کی پوجا شروع کر دیں؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وَأَلْقَى اور ڈالا انہوں نے، الواح تختیوں کو ڈالا کا مطلب یہ نہیں کہ پھینک دیا ان کو، نہیں، وہ جو غصے کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے ان کو غصہ تھا، اس کی وجہ سے ایک جانب تختیاں رکھیں، اس کو قرآن نے بیان کیا اتنی تیزی کے ساتھ رکھیں کہ جیسے انہوں نے ڈالا، وَأَخَذَ اور پکڑا بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سر کو، اور آگے آ رہا ہے سورہ طٰہٰ میں، ایک ہاتھ میں سر کو پکڑا، ایک میں داڑھی کو پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ان کو کھینچنے لگے اپنی جانب، کیوں؟ غصہ کیا اپنے بھائی کے اوپر کہ آپ نے دیکھا قوم گمراہ ہو گئی، کیا کیا آپ نے؟ قال ابن امہ، بھائی نے بڑی حکمت کی بات کی، قال فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے، ابن امہ، او میری ماں کے بیٹے تو باپ کے بھی تھے، لیکن ماں کا نام لینے سے دل میں ایک نرمی آتی ہے، اے میرے حقیقی بھائی بات تو سنیں، ان القوم بے شک لوگوں نے، استضعفوا کمزور سمجھ لیا تھا نی مجھ کو، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور قریب تھی یہ بات کہ وہ مجھ کو قتل کر ڈالے، میں نے اتنا سمجھایا کہ اب بس ایک ہی بات باقی تھی کہ میں ان سے جھگڑوں کہ وہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، اس کے علاوہ میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ اور آگے آ رہا ہے، انہوں نے کہا میں اپنے قتل سے بھی نہ ڈرتا، مجھے ڈر یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ ملیں گے اور کچھ سامری کے ساتھ ملیں گے، اور اس طرح خانہ جنگی میں قوم مبتلا ہو جائے گی، خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو میں ڈر گیا کہ آپ کہیں گے کہ قوم کو خانہ جنگی میں مبتلا کیا اور میرا انتظار نہیں کیا، ورنہ اس کے علاوہ میں جتنا سمجھا سکتا تھا وہ میں نے سمجھایا۔ یہ الفاظ دیکھ لیجئے، بعض لوگوں سے خطا ہوئی، کہتے ہیں انہوں نے سمجھایا ہی نہیں تھا۔ فلا تشمت تو آپ نہ ہنسنے کا موقع دیجئے بھی مجھ پر، الاعداء دشمنوں کو، کہ دشمن کہیں کہ دیکھیے پوجا بھی ہم نے کی تب یہ ہم سے جھگڑتا رہا، اب بھائی سے ڈانٹ بھی اسی کو پڑی، ولا اور مت تجعلنی مجھے شامل کیجئے مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، مجھے ان میں شامل نہ کیجئے، میں تو ان کو سمجھا رہا تھا۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اغفر بخش دے لی میرے لیے، بخشش فرما میرے لیے۔ یہاں ایک بحث چل پڑی، کس بات کی بخشش کہہ رہے ہیں؟ یہ جو بھائی کے ساتھ سختی کر لی کہ میرا بھائی تو ایسا نہیں تھا، یہ مجھے معاف کر دیجئے، وَلِأَخِي اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے، تو بھائی نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، تو دو جواب دیے گئے، ایک یہ کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی میرے بھائی سے تو اے میرے مالک ان کو بھی معاف کر دیجئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، صرف بھائی کی دل جوئی کے لیے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا کہ میرے بھائی کو بھی معاف فرما دیجئے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہم دونوں کو داخل کیجئے اپنی مہربانی میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور آپ ہیں ہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے بنایا تھا، العجل بچڑے کو، کیا بنایا تھا؟ الہن خدا بنا لیا تھا، چھپا ہوا ہے، سینالہم ضرور پہنچے گی ان کو، ضرور ملے گا ان کو، غضب من ربہم ان کے رب کا قہر، ان کے رب کا غصہ غضب، وذلت اور ذلت بھی ان کو پہنچے گی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں۔ چنانچہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ حکم دیا گیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی انہوں نے خود دعا کی تھی کہ اے پروردگار ہمیں معاف فرما، فرمایا معافی ہوگی لیکن پوجا کرنے والوں کو قتل کیا جائے۔ جنہوں نے نہیں پوجا کی، اور بعض نے کہا جنہوں نے پوجا بھی نہیں کی تھی اور منع کرنے میں بھی کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا تھا، ان کو کہا گیا اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، پوجا نہ کرنے والوں کو کہا اب ان کو قتل کرو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں المفترین، اپنی طرف سے باتوں کو گھڑنے والوں کو، یا گھڑ کے اللہ پر لگانے والوں کو، جو اپنی طرف سے جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے السیئات برائی کے، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کی، من بعدها اس کے بعد، وآمنوا اور وہ ایمان لے آئے، پکے سچے مومن بن گئے، جس طرح کہ یہ لوگ بھی توبہ کر کے،
مومن بن گئے تھے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، ان کے اس کے بعد، ان کی توبہ کے بعد، ان کے ایمان قبول کرنے کے بعد، لغفور الرحیم، ضرور بے ضرور بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ان کو معاف کر دیا گیا، ان کو بخش دیا گیا، مگر قتل کے بعد۔ ولما سکت، اب کتنے لوگ قتل ہوئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی؟ اس موقع پر مفسرین نے بہت مبالغہ کیا، واللہ عالم، بہت زیادہ تعداد لکھی ہے، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کو قتل کیا گیا۔ ولما سکت، اور جب تھم گیا، عن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب، غصہ، جب غصہ تھوڑا اترا۔ اس میں ایک بات آئے گی کہ حضرت ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے قوم کو، اور قوم قتل کے لیے تیار ہوگی، بات نہیں مانی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کیسے مان لی؟ اور انہوں نے اتنا سخت حکم دیا کہ جنہوں نے پوجا کی ان کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو الگ قسم کی ایک شان دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایسا رعب، ایسا دبدبہ اللہ نے دیا ہوا تھا کہ ان کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکا، کوئی بات ہی نہیں کر سکا، سب کو سزا مل گئی۔ اب جب غصہ تھما، وہ سب کچھ غصے میں، اللہ کے لیے غصہ تھا۔ ولما سکت، جب تھما موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب، غصہ، پھر کیا ہوا؟ اخذ الالواح، لی انہوں نے تختیاں جو نیچے رکھ دی تھی، وفی نسختہا، اور اس تختیوں کی لکھائی میں، نسخہ کے معنی لکھائی، جو اس میں لکھی گئی تھی، تحریر تھی، اس میں کیا تھا؟ ہدن، اس میں ہدایت تھی، ورحمت، اور مہربانی تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے، لربہم، جو اپنے رب کے لیے، یرہبون، ڈرتے ہیں۔ اب رب کے لیے کا وجہ کیجئے، رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب ہی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بڑی مہربانی، بڑی ہدایت تھی۔ ان تختیوں کے اندر لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے بڑی ہدایت کی باتیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو، 70 رجلاً، یعنی 70 لوگوں کو چنا۔ تو قوموں پر جو زبر ہے کہتے ہیں منصوب نزل خافض ہے، اصل میں عبارت ہے عربی گرامر کے اعتبار سے من قومہ، تو ویسے ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ، اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ، اپنی قوم میں سے، 70 رجلاً، 70 لوگوں کو، لمیقاتنا، ہمارے متعین وقت کے لیے۔ یہ 70 لوگوں کو کیوں چنا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ تھے جو طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، لیکن یہ بات تو بڑی ہی کمزور ہے۔ دوسری بات ہماری تفسیروں میں یہ ملتی ہے کہ یہ 70 لوگوں کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ان لوگوں کی طرف سے معافی اور معذرت پیش کرنے کے لیے جن سے غلطی ہو گئی تھی، بچڑے کو پوجا گیا تھا، تو یہ بھی کمزور بات ہے، وہ تو معافی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو تیسری بات زیادہ مضبوط لگتی ہے کہ جب تورات پیش کی گئی لوگوں کے سامنے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ نے ہی تورات دی ہے؟ تو انہوں نے کہا 70 لوگوں کو میرے ساتھ کرو، یہ گواہ بنیں گے، اللہ بتائے گا میں نے یہ تورات دی ہے۔ چنانچہ یہ گئے وہاں، لیکن انہوں نے گستاخی کر دی، جو ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ کو، ہم اللہ کو دیکھیں، تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ گستاخانہ سوال کیا تو اس پر ان پر عذاب آیا۔ کیا عذاب؟ فلما اخذتهم الرجفہ، تو جب پکڑا ان کو زلزلے نے، اور دوسرے مقام پر صاعقہ، کڑکنے، اوپر سے کڑک، جھٹکا، بجلی کی گرج، اور نیچے سے زلزلہ آیا، تو سب کے سب مر گئے۔ قال ربی، یا تو مر گئے یا موت کے جیسی ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام دست بدعا ہوئے۔ قال ربی، اے میرے رب، لو شیتا، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، تو ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھ کو بھی ہلاک کر دیتا۔ یہ مجھ کو کیوں کہا؟ بڑی لمبی بحث ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ 70 لوگ ہیں میرے رب مرے رہے تو میں واپس قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم چھوڑے گی مجھے اور تو ہلاک کر دے گی کہ 70 لوگوں کو مار کر کے آ گیا ہے۔ اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرے گا نہ ہم کو؟ یہاں اس میں اشارہ ہے کہ اب ہم واپس جائیں گے، پھر میرے بھائی کو لوگ چھوڑیں گے، پھر ایمان والوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ تو ایک زبردست جنگ لگ جائے گی۔ اگر تو چاہتا ایسے گستاخ لوگوں کی وجہ سے ہلاکت تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرے گا نہ ہم کو، بما فعل السفہاء، اس کام کی وجہ سے جو کیا کچھ بے وقوفوں نے، منا، ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش ہے۔ مطلب
یقیناً ایسا ہی لگتا ہے کہ تو ان کو ہمیشہ کے لیے مردہ نہیں رہنے دے گا، زندہ کرے گا۔ یہ تیری آزمائش ہے، یہ جھٹکا کیوں دیا گیا؟ تاکہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایمان کون قبول کرتا ہے، شکر کون کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور کون دوبارہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تضل بہا، ایسے ہی آزمائشوں کے ذریعے سے تو گمراہ کرتا ہے من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتہدی، اور ہدایت دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر، تو بخشش فرما تو، لنا، ہمارے لیے، وارحم، اور رحم فرما تو نا ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور تو ہے بخشنے والوں میں زبردست بخشنے والا، تو بہترین معاف کرنے والا، تو ہی معاف کرتا ہے، معاف فرما دے۔ چنانچہ معاف ہو گئے، یہ لوگ زندہ ہو گئے، یہ مضمون ختم ہو گیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اب لگے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا کی، اکتب، اے پروردگار لکھ دے، لنا، ہمارے لیے، فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں تو ہمارے لیے اچھی حالت لکھ دے۔ حسنہ کے معنی نیکی کرنے کی توفیق، دنیا کی آسانیاں بھی اس میں شامل ہیں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی تو ہمارے لیے حسنہ لکھ دے۔ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو لکھ دے اس دعا کو ہمارے لیے، دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم متوجہ ہو گئے، الیک، آپ کی جانب۔ اس کو مسئلے سے بات کرو، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی بند کرو۔ انا ہدنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ہدنا الیک، بے شک ہم ہدنا، متوجہ ہو گئے، توبہ کی ہم نے، الیک، آپ کی جانب۔ ہدى یعود، متوجہ ہونا، توبہ کرنا، ہم سب تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ فرما رہے ہیں کہ حسنہ، مہربانی، رحمت لکھ دے ہمارے لیے، تو میرا ضابطہ سنو۔ قال عذابی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب، اصیبو، میں پہنچاتا ہوں اپنے عذاب کو، بھی اس عذاب کو، من اشاء، جس پر میں چاہتا ہوں۔ ہزاروں لوگ گناہ کرتے ہیں، فوراً سزا نہیں ملتی ہے، جس کو میں چاہتا ہوں اس کو سزا دیتا ہوں، جو سزا کے لائق ہو جاتا ہے، جس کے لیے پھر معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسی کو سزا ملتی ہے۔ ایسے ہر ایک کو سزا نہیں ملتی، اور چھوٹی موٹی لغزشوں پر سزا نہیں ملتی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت، میری مہربانی چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، یہاں تک کہ ظالموں کو بھی کھانے کے لیے روٹی دیتا ہوں، رہنے کے لیے مکان دیتا ہوں، پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہوں، یہ میری رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ سزا تو کسی کسی کو دیتا ہوں، مہربانی تو سب کو ملے گی، لیکن یہ دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، دونوں جہان میں کسی کو میری رحمت نصیب ہو، رحمت خاصہ، دنیا میں بھی اللہ کی مہربانی رہی، حسنہ، اور آخرت میں مر کر بھی حسنہ ملے، کہ بخشش نصیب ہو جائے اور جنت نصیب ہو جائے، یہ کس کو ملے گی وہ سنو۔ فَسَأَكْتُبُهَا، زمخشری کے مطابق ترجمہ، تو ضرور لکھوں گا میں، ہاں، اس مہربانی کو، کون سی؟ یہی مہربانی خاصہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے لکھوں گا، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ان کے لیے لکھوں گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے یہ، کہ عام رحمت عام، یہ تو سب کو شامل ہے۔ مکہ کے کافروں کو، اللہ کے حبیب کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے گھر کے اندر شرک کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو کھانے کے لیے روٹی مل رہی ہے، اور دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ میری رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ البتہ وہ خاص رحمت کہ دنیا میں دین پر عمل کرنے کی توفیق ملے، اور آخرت میں اس کا صلہ ملے، جنت ملے، یہ کس کو ملے گا؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے یہ رحمت لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، جو گناہوں سے بچیں گے، کفر اور شرک سے بچیں گے، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے ان کو ملے گا، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو کچھ زمانے کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے، قوم تو ان کی کافی لمبے عرصے تک رہے گی دنیا میں۔ یہ مضمون اللہ نے ذہن میں ڈالا، اس کا جوڑ کیا ہے؟ میں بہت سوچتا رہتا تھا ہر مرتبہ،
تو موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن ان کی قوم تو ایک زمانے تک دنیا میں رہے گی۔ تو یہ جو دنیا میں بھی دین پر عمل کرنے کی مہربانی اور آخرت میں جنت اس کے بدلے میں ملی، تو یہ آگے کس کو ملے گی؟ فرمایا جب تک آخری پیغمبر آتے تب تک انہی کاموں کے کرنے والوں کو ملے گی۔ کون سے کام؟ تقوی اختیار کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، میری آیتوں کو مانتے رہیں، ان کو یہ نعمت نصیب رہے گی۔ لیکن جب میرے آخری پیغمبر آ جائیں گے تو پھر جو ان کو نہیں مانے گا ان کو پھر یہ میری مہربانی کہ دنیا میں دین پر عمل کی توفیق ہو جائے اور آخرت میں جنت نصیب ہو جائے، پھر جو ان کو نہیں مانے گا ان کو وہ رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ اور لگتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعارف کرایا گیا پورا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ اور جب اس امت کی فضیلت بیان کی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلتیں اور اس امت کی فضیلت سن کر کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا، کاش کہ میں بھی اس امت کا ایک فرد بنوں جس کے لیے وہ ساری روایتیں ہماری۔ یہی لگتا ہے وہ موقع ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، بہت دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، لیکن یہ مجھے اللہ پاک نے اس مرتبہ بار بار غور کیا، میں نے کل تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جوڑ ہے اس کا، آئندہ کس کو یہ مہربانی ملے گی۔ یہ نہیں کہ میں ہی کہہ رہا ہوں، یہ مفسرین نے بھی بیان کیا، لیکن اس سے پہلے وہ بات اترتی نہیں تھی دل میں۔ الذین یتبعون الرسول، الذین وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ مہربانی، للذین اتقوا پر ہے نا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو وہ مہربانی ملے گی۔ اور آئندہ کس کو ملے گی؟ الذین یتبعون الرسول، ان کو ملے گی جو پیچھے چلیں گے الرسول، ایک عظیم الشان رسول کے، النبی، جو نبی ہوں گے۔ اور اس میں بھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اسی دور میں بتا دیا گیا کہ جو وہ آخر میں نبی آئیں گے وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوں گے۔ اور رسول نبی کا مطلب کہ نئی شریعت لے کر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی شریعت کے کچھ مسائل ان کے دور میں بدل جائیں، چونکہ حالات بدلیں گے تو احکام منسوخ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے ان کی نئی شریعت ہو، وہ رسول بھی ہوں گے اور کچھ احکام بدلیں گے۔ النبی الامی، اور وہ نبی امی ہوں گے۔ اور یہ اشارہ ہو گیا چونکہ سارے یہودی اور عیسائی امی کہتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بلکہ سارے عرب کو۔ اور ابھی ہم پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے کہ یہ لفظ تنزیہ طور پر بھی وہ استعمال کرتے تھے، کہتے نہیں تھے کہ امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جتنا مرضی ان کو لوٹیں۔ تو امی کس کو کہتے تھے؟ عرب کے لوگوں کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو۔ تو اشارہ تھا کہ وہ امیوں میں سے ہوں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کے خاندان میں سے بنو اسحاق بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے۔ الذین یجدونہ، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ الذی یجدونہ، ان کو پائیں گے لوگ مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے اور آج بھی موجود۔ یأمرہم بالمعروف، اور ان کی کوئی پہچان، وہ حکم دیں گے لوگوں کو نیکی کا، وینہا، اور روکیں گے وہ لوگوں کو عن المنکر، برے کاموں سے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال کریں گے لوگوں کے لیے الطیباتی، پاک چیزیں، ویحرم، اور وہ حرام کریں گے یعنی حرام بیان کریں گے، علیہم، ان کے سامنے، الخبائث، گندی چیزوں کو، ویضع عنہم اسرہم، اور وہ اتاریں گے، نیچے رکھ دیں گے، عنہم، لوگوں سے، اسرہم، ان کے بوجھ کو۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ وہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ فببغیہم، یہ یہودیوں کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دی تھی کچھ حلال چیزیں، پاک چیزیں، یہ ان کو سزا ملی تھی ان کے گناہوں کی۔ تو وہ جو حرام کر دی تھی، کچھ سخت احکام دیے گئے تھے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ہیں اسر، وہ ان کو بھی رکھیں گے، والاغلال، اور وہ رکھ دیں گے نیچے کچھ توقوں کو۔ توقوں سے مطلب کیا ہے؟ ان کے مولویوں نے اور ان کی برادریوں کے بڑے لوگوں نے جو رسم و رواج کے بندھن برادریوں کے گلے میں ڈال دیے تھے، ان توقوں کو بھی اتاریں گے نیچے۔ دو باتیں ہوئیں، ایک جو اللہ کی طرف سے سخت احکام آئے تھے ان کو آسانی میں بدل دیں گے، اور دوسرے جو ان کے مذہبی لوگوں نے اور برادری کے بڑے لوگوں نے اپنے اوپر زبردستی کے پھندے ڈال دیے تھے،
ان پھندوں سے بھی ان کی جان نکالیں، ان کو بچائیں گے، ان توقوں سے ان کی گردنوں کو آزاد کریں گے۔ اللہ کی لعنت علیہم، جو توق ہیں ان کے اوپر، الذین آمنوا بہ۔ تو اس زمانے میں یہ رحمت کس کو ملے گی؟ سنیں، فالذین، تو وہ لوگ آمنوا بہ جو ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ اور جو ان کی تعظیم کریں گے، ونصروہ اور جو ان کی مدد کریں گے، واتبعوا اور جو پیچھے چلیں گے، النور اس لائٹ کے، اس روشنی کے، الذی انزل معہ جو ان کے ساتھ نازل کی گئی۔ دیکھیے میں کہاں سے کہتا آ رہا ہوں، سورہ نساء سے، کہ نور کا لفظ قرآن کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ قرآن کے لیے۔ اس نور کے، اس روشنی کے پیچھے چلیں گے، الذی انزل معہ جو ان کے ساتھ اتاری گئی، یعنی قرآن کریم، اولئک هم المفلحون یہ لوگ ہوں گے جو دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے۔ تو جس رحمت کی دعا کی گئی تھی حسنہ کی، اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ حسنہ آپ کی قوم کو نصیب رہے گی، لیکن آخری نبی کے آنے تک جب وہ آ جائیں گے جن کی یہ صفات ہوں گی تو پھر اسی کو ملے گی جو ان پر ایمان لائے گا۔ اس موقع پر ابن کثیر نے بہت روایتیں نقل کی اور بڑے واقعات نقل کیے ہیں، علماء کے پڑھنے کے ہیں۔